يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله جزاک ہاں کوئی بول نہیں سکتا کچھ بولنا کوئی بات نیند غائب ہے خود کلامیہ میری جمن ہے کچھ بھی نہیں بات ہی نہیں کر سکتا بھائی کوئی سوال سوچے آپ زیادہ بولے ہیں جی خود کلامی آپ ایسے بات کرتا رہتا ہوں دل میں بات منہ سے پورا فکر بھی نہیں نکلتی ہاں بس فکر کو نکالنے کو فکر جب تک آپ بولو میرے کو کوئی سوال نہیں مجھے بات کرو ماشاء اللہ آپ کے آج ملاقات ہو گئی ہے بس اچھا ہے نا سکون ہو رہا ہے پھر بھی کوئی بات کی چیز جو ذہن میں سمجھ آنے والی کرو تبھی کام آتی ہے آپ تجربے کام آئیں گے لوگوں کے سوال آپ کا ہوتا ہے جو آپ سب کا ہو سکتا ہے ایسا ہونا چاہیے آدمی بولو حضور ابھی انہوں نے تلاوت فرمایا کہ یہ حور فائزون جو ہے اس کا کیا دیکھو یہ سوال نا اس میں ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون کہ نہیں ہرگز نہیں برابر ہو سکتے بولتے ہیں کہ برابر نہیں سکتے کون اصحاب النار اور اصحاب الجنہ جو آگ کے مسافر ہیں اور جنت کے جو مسافر ہیں اور جنت کے جو مسافر ہیں جو صاحب ہیں وہ فائزون فائزون کے معنی فوقیت رکھتے ہیں براجمان ہوں گے فائزون ہوں گے اب اس پہ کبھی غور کرو کس طرح چاہیے جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن جہاں دیکھنا ہے اگر اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ جو اصحاب الجنت ہے وہ بہتر ہوں گے آئندہ تو وہ تو آئندہ جو ہوگا اس کا ہمیں یہاں کیا فرق پڑا اب اس کا نتیجہ یہاں جو نکلتا وہ یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو دین کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلے میں جو دنیا میں آپ سے بہتر ہوں اور دین میں کم ہوں کبھی ان کی وجہ سے آپ کو خفت ہو یا پریشانی ہو یا مقابلے میں دقت پیدا ہو رہی ہو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ برابر تو تم دونوں نے ہونا نہیں یہاں یہ بات سمجھے کہ برابری تم کرنا چاہتے ہو تو پھر تم اسی قسم کا صاحب ہو جاؤ گے وہ صاحب النار ہیں اب وہ آدمی جو دین کے اندر داخل ہے اسلام میں اور مغرب کے برابر رہنا چاہتا ہے اصحاب النار کے برابر اپنا مرتبہ رکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اسی قسم کی زندگی ہو جیسے اصحاب النار کے پاس ہے تو پھر تم اس خانے میں شامل ہو گئے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ دونوں کے پاس یکساں زندگی ہو اصحاب النار اور صحاب الجنہ جو ہے نا یہ برابر ہو نہیں سکتے اس دنیا میں نہیں برابر ہو سکتے آگے تو برابر ہوں گے کہ نہیں ہوگا تو بعد کی بات ہے نا یہاں کسی قیمت پر برابر نہیں ہو سکتے آپ کہیں مغرب کی ترقی لے لیتے ہیں مشرق کا فلسفہ لے لیتے ہیں شمال سے کچھ اور لے لیتے ہیں جنوب کا کچھ اور لے لیتے ہیں کوئی رقاص بھی لے لیں کوئی اور قسم کے کلچرل ایکٹیویٹی بھی لے لیں
اور پھر رزلٹ جو ہے یہ دینی نکال لیں، لا یستوی، سبحان اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہاں البتہ کبھی جمیع ملت اسلامیہ اگر کوئی ٹرن لے جائے تو وہ ملت اسلامیہ کا ہے، اور یہاں اس زندگی میں وہ اپنا مثال آپ ہوگی، وہ کسی اور سے مثال نہیں لے گی۔ اب یہ اس سوال کا جواب ہے، اس کے اندر بڑا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ اگر کافر سچ بولے، اگر کافر اخلاقیات کا بندہ ہو، اگر کافر امانتیں واپس کرے، اور وہاں سڑکوں کے کنارے اخبار پڑا ہے، لوگ پیسہ ڈالتے ہیں، اخبار اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایماندار لوگ ہیں، تو کیوں وہ دوزخ میں جائیں گے؟ اب اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کا اخلاق بھی اخلاق نہیں ہے، اور ان کی دنائی بھی دنائی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو دانائی کا مفہوم ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا سبحان اللہ، جب تک اس کا بیس برابر نہ ہو۔ وہ اصحاب النار کا جو عقیدہ ہے، یہ جو عمل ہے، وہ اصحاب الجنت کے عمل کے برابر نظر آئے تب بھی برابر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اب بات سمجھ رہے، وہ برابر ہو نہیں سکتا۔ کہ دونوں سچ بول رہے تھے تو پھر سچ کس کا بہتر ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ اگر زندگی تمہیں اچھی لگ رہی ہے کافر کی، اور تمہیں اپنی زندگی میں پریشانی ہو رہی ہے، تو اللہ میاں کی یہ بات یاد رکھو کہ یہ دونوں مسافر برابر نہیں ہیں، انہیں برابر نہیں ہونا چاہیے، اور تم برابر ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ اصحاب النار اور ہیں، اصحاب الجنہ اور ہیں، اور اگر یہ دیکھو کہ فائزون کس نے ہونا ہے تو اصحاب الجنہ سے فائزون ہونا ہے، یعنی کہ بیسک جو ہے ترقی آپ ہی کی ہے۔ اب دین کو بیچ کے اگر دولت دنیا مل جائے تو دولت کو دولت نہ سمجھو۔ آگے حضور یہاں ایک سوال اور ہے، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ نیت یا عقیدہ جو ہے وہ عمل پہ فائق ہے، اس کا درجہ؟ نیت اور عمل کی بات نہیں ہے یہاں، یہ ہے کہ آپ نے جو عمل کرنا ہے، عمل اگر امر کے تابع ہو تو نتیجہ کچھ بھی ہو۔ سبحان اللہ، جی بالکل، کہتا ہے اللہ کا کہنا مانا غریبی آ گئی، غریبی ہے یا امیری ہے، کہنا ماننا ہی تمہارا کام تھا، اس کے آگے نتیجہ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کیا اللہ کے ماننے والے غریب نہیں ہوئے؟ آپ کہتے ہوئے۔ کیا اللہ کو ماننے والے بلکہ پیغمبر بیمار نہیں ہوئے؟ کہتے آپ ہوئے۔ مسافر نہیں ہوئے، گھر کے وطن چھوڑا نہیں ہے؟ ہوا۔ مہاجر ہوئے۔ کیا ان کو میدان جنگ میں کبھی فتح کے علاوہ بھی ہوا؟ فتح بھی ہوا، خدا نواز شکست بھی ہوا، آنا بھی ہوا، جانا بھی ہوا، صحت بھی ہوا، بیماری بھی ہوا، غریبی بھی ہوا، ہجرت بھی ہوا، اور صحت کی خرابی کے بعد بیماری یا موت بھی آیا، ہوا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا یہ کہ ان کی زندگی جو ہے امر الہی کے تابع اور ان کے قریب گزری، بس یہی کامیابی ہے۔ تو پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والے اور چلانے والے لوگ، یعنی ان کی زندگی کا کوئی عمل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ نہیں ہوتا۔ اب اس کے بدلے پہ آپ پیغمبر بولتے ہیں کہ پیغام ان کے پاس ہوتا ہے جمیع اعظم کے لیے، اور ان کی زندگی جو ہے فرمان الہی کے عین مطابق ہوتی ہے۔ اب پیغمبر کی زندگی کو پیغام کے حوالے سے جج کرو کہ پیسے کے حوالے سے جج کر رہے ہو؟ یہ کافروں کا خیال ہوتا کہ آپ پیغمبر بنے ہوئے، کیسے پیغمبر ہو؟ آپ کے پاس پیسہ کو نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ اگر سونے چاندی کے پہاڑ بھی ہو جائیں تو ہم اپنے موقف سے نہیں ہلنے والے۔ مطلب یہ پیسے کی بات نہیں ہے، بات پیغام کی ہے، بات جو ہے مدعائے الہی کی بات ہے، مدعائے امر الہی کی بات ہے۔ تو آپ اس کو کیسے جج کر رہے ہو؟ امر الہی کو آپ پیسوں کی کامیابی میں تول رہے ہو۔ یہی تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، کوئی جیسے کوئی دنیا کے طلبگار ہیں، کوئی آخرت کے طلبگار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کو برابر ہو؟ چلنے والا اور بیٹھنے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جاگنے والا سونے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم برابر کرنا چاہتے ہو۔ یہ دور جدید جو ہے نا، یہ آپ کی ایک پرابلم ہے کہ آپ مغرب کی سی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ مغرب کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، مشرق کا نتیجہ نکالنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں جیسی عاقبت دے دے اور کافروں جیسی زندگی دے دے، ساری آسائشیں، سارے آرام کافروں جیسے ہو، ہسپتال جو کافروں والا ہو اور بیماری ہماری مسلمانوں والی ہے، تو کوئی بات نہیں چل سکتی، یہ چل نہیں سکتا۔ اب بس یہ کس نے آپ لوگوں کو گمراہ کیا؟
میرا خیال ہے راستہ دکھلانے والوں کے نام آئے گا، اس لیے بتاؤ تھا وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اسلام کی تعریفیں کرتے رہے، بیان دیتے رہے، واقعات سناتے رہے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتبار کرو، اور جب اپنا وقت آیا تو اسپتال میں چپکے سے جا کے داخل ہو گئے۔ اب داخل کا منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کا مدعا دریافت کرو۔ مدعا کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ کیا مقصد حیات بہتر زندگی ہی گزارنا ہے یا بہتر عاقبت کے ساتھ گزارنا ہے؟ اس کا نسخہ میں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ جس شخص کی آپ عاقبت اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کی زندگی اپنے لیے پسند نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ جس شخص کی عاقبت اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کی زندگی بھی اپنے لیے پسند نہ کرو۔ اب بتاؤ تم کیسی زندگی چاہتے ہو؟ جن کی عاقبت اچھی ہے، جن کی عاقبت اچھی ہے۔ تو بٹر رسل ہو سکتا ہے؟ اب رسل کی تعریف کیا کرتے؟ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعریف کیا کر سکتے ہو کہ جن لوگوں کی عاقبت ہی تمہیں پسند ہو۔ اللہ کرے آپ کو چائنا جیسی زندگی مل جائے، کیوں مل جائے ہمیں؟ مطلب ہمیں زندگی ہماری جیسی کیوں نہ ملے؟ بھائی یہاں سے اتنی بات سمجھ آ گئی تو مسئلہ آپ کا آدھا سے زیادہ حل ہو گیا کہ ہمیں اپنی زندگی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی چاہیے، وہاں بھی امر الہی کے مطابق ہو، یہاں بھی امر الہی کے مطابق ہو۔ اور ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جو کہ برابر نہیں ہے ہمارے۔ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اے اصحاب جنت، آپ لوگ سمجھتے ہو آپ کو جنت کے یقین سمجھتے ہو نا، اگر وہاں تم اپنے آپ کو جنت کے رہنے والے سمجھتے ہو اور یہاں تم دوزخیوں والی زندگی چاہتے ہو، یہ تو کہنا نہیں چاہیے، فکر نہیں بنا، ٹھیک نہیں بنا کہ زندگی ہمیں کیا چاہیے؟ وہ جو جنت میں رہنے والے ہیں اس جیسی مطلب ہمیں عاقبت چاہیے۔ چلو بات ٹھیک ہو گئی، اور یہاں بھی ان جیسے لوگوں کی پھر عاقبت میں چلو نا، جن کی عاقبت چاہتے ہو ان کی سی زندگی بسر کرو۔ ہمارے ہاں بیان کرنے والی بات نہیں، ہارا بھی بیان کرتا ہے کہ حضور پاک کی زندگی سادہ، آپ کے واقعات بہت سادہ، اور جب اپنی زندگی میں آتے ہیں تو وہ سادگی نہیں نظر آتی۔ انصاف جو ہے مطلب بیان کرتے ہیں، وہ ایک بڑے جید قسم کے مطلب صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں کہ انصاف کا زمانہ تھا، ایسا انصاف کہ پورا انصاف، بیان کرنے کے بعد آپ انصاف نہیں کرتے۔ آپ کسی کا ایک دن بنا لیتے ہیں، چھٹی کر دیتے ہیں، اقبال ہی لے لو، کل چھٹی کی، آج چھٹی بنی، کل چھٹی، کل چھٹی ہے، آ جائے۔ اقبال کی کیا خوبی ہے بتاؤ؟ اس نے عمل کی کہانی بتائی ہے۔ عمل، زندگی عمل ہے، پہم عمل ہے، مسلسل مستقل عمل ہے۔ کہتا ہے زندہ باد اقبال، چھٹی کر دو آج، پہم عمل ہے، چھٹی کر دو۔ اقبال نے مطلب ہمیں آزادی دی تھی اور غلام ہو جاؤ۔ اگر آپ کے پاس اگر 150 بندہ اقبال جیسا ہو جائے تو انشاءاللہ پورا سال آپ کو چھٹی مل جائے گی۔ ایک اس کا پیدائش کا دن، ایک اس کا وصال کا دن۔ مطلب آپ کو اب چلاک ہو، آپ انتظار کر رہے ہو کہ کچھ بندے اور پیدا ہو جائیں تاکہ 2 چھٹی ہر آدمی کے نام لگ جائے، 150 بندہ چاہیے، 300 چھٹی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ خیر خرید کے ساتھ ہو جائے۔ کچھ کامیابی کر لی ہے۔ دادا صاحب کی چھٹی، اب میلہ چراغا کی چھٹی، مدلال حسین صاحب لاہور کے اندر ہے، یہ 2 چھٹیاں تو پکی ہے نا۔ اچھا، اور مطلب جیسے میلہ مویشیوں کی بھی چھٹی کر دی، چلیے یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا، یہ پکی چھٹیاں ہیں۔ اور ان بزرگوں کے نام کی چھٹیاں جو عمل کے کہانی بتاتے تھے۔ اسلام میں چھٹی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے نماز کی چھٹی مل جائے۔ تو اسلام میں چھٹی کا مفہوم نہیں بتایا۔ جمعے کی ویسے چھٹی ہو جائے گی کیونکہ آج بڑا مبارک دن ہے۔ مبارک دن تب تھا کہ جمعے کی چھٹی ہوتی، ویسے جمعہ پڑھنے کی چھٹی ہوتی۔ اب مطلب یہ ہے کہ وہ چھٹی کو نہیں ہے، تو چھٹی پھر کیا ہوتی ہے؟ آپ کو آرام کا دن ایک ہونا چاہیے کہ سارا ہفتہ بھر بیچارے کام کرتے ہیں، چھٹی کوئی دن رکھ لو، اینی ڈے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ تو اس لیے آپ کو کسی گریٹ آدمی کا دن منانے کے لیے چھٹی کیوں کرتے ہو؟ سوچو، غور کرو۔ تو یہ جو ہے نا، اگر اس طرح چھٹیاں مناتے مناتے قوم کہاں سے کہاں چلی جائے گی، قوم بالکل یہ نکمہ ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اصحاب النار کو دریافت کرو، اس زندگی میں کون ہے اصحاب النار۔ اگر اصحاب النار تمہیں نظر آ جائیں تو پھر ان جیسی زندگی نہ وہ اختیار کرو۔ اصحاب الجنہ کو نظر آ جائے خیال میں، گمان میں، تو اس جیسی زندگی بسر کر دینا۔ اب سوال جہاں پر پیدا ہوا کہ اصحاب الجنہ کو یہاں کیسے ہم دریافت کریں؟ میرا خیال ہے یہی تو آپ دریافت کرتے ہیں ہمیشہ، آپ نے ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بعد میں کرنا ہے، انسان پہلے کر دیتے ہیں فیصلہ۔ آپ بتاؤ، پیغمبر ساروں کا فیصلہ ہو گیا نا، اصحاب الجنہ ہے،
صحابہ کرام اصحاب الجنہ ہے، آپ جانتے ہو. اولیاء کرام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایون علماء صاحبان کے بارے میں کیا، جس کی ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگی، وہ کیا ہے؟ اصحاب الجنہ. اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اصحاب الجنہ ہی ہے. اچھا، مدعا یہ ہے کہ اصحاب الجنہ ہونے کے بعد اصحاب النار کی زندگی کی حسرت نہ رکھو، تاکہ تم لوگ جو ہے نا جو عاقبت چاہتے ہو وہی تمہارا حاضر ہو جائے، جو غیب چاہتے ہو وہ حاضر ہو جائے. یہاں سے تمہاری جو ہے نا فلاح کی کہانی شروع ہو سکتی ہے کہ دین جو ہے اسے نہیں بیچنا اور دولت دنیا نہیں لینا. تو دولت کی تلاش میں اگر دین تم بیچتے چلے جاؤ گے تو پھر عاقبت اس جیسی ہو جائے گی جو دنیا والا ہے. یہ آسان کہانی ہوگی، اس پہ غور کرنا چاہیے. ہاں اور بولا اس میں ذرا اور ایک تشریح فرما، یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ دو لفظ. ہاں یؤمنون بالغیب ہاں وبالآخرۃ ہم یوقنون. دیکھو یؤمنون بالغیب جو ہے نا، فقراء نے اس کا بڑا ترجمہ عجیب کیا ہے. یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان پر ایمان لانا جو ایک ایسے مفہوم کی خبر دے رہا ہے جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے. سبحان اللہ. سمجھ نہیں بات؟ ایسے انسان پر ایمان لانا جو ایک ایسی بات کی خبر دے رہے ہیں جس بات تک آپ کی پہنچ نہیں ہے ویریفائی کرنے کی، تحقیق کرنے کی. آپ بات سمجھ رہے؟ تو یہ ہے جو یؤمنون بالغیب. جو ہمارا غیب ہے بتانے والے کا حاضر ہو سکتا ہے. آپ بس اگر آپ کے اور اس کے حاضر کے درمیان کوئی فرق ہو تو اسی آدمی پر اعتبار کرو. ایمان کیا ہے؟ کسی کی شخصیت پر اعتماد. اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہے، آپ کے لیے اللہ غیب ہے. غیب کرنا آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے، مطالعے میں ہو سکتا ہے، تجربے میں نہیں ہے. تو انہوں نے فرما دیا کہ اللہ ہے. اللہ ہے، آپ کہہ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو تو اللہ ہے. تو یؤمنون بالغیب بالحاضر. آپ یعنی کہ حاضر کے غیب جو ہے اس کا حاضر ہے، اس پر آپ ایمان لاؤ جو تمہیں غیب نظر آئے اور حاضر کا حاضر ہو. آپ سمجھ رہے؟ تو گویا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان علم کا نام نہیں ہے، اعتماد کا نام ہے. اچھا آگے بالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت کا یہاں مراد یہ ہے اس زندگی کو کسی اور زندگی کی جواب دہی کا عنوان سمجھو. یہ جو زندگی آپ گزار رہے ہو یہ ایسے نہیں ہے کہ رٹن سٹف ہو گیا، جس طرح آپ کہتے ہو آئی اور ویسٹ ہو کے چلی گئی نا. یہی زندگی جو ہے ایک آخرت کے لیے ایک نیا سوال جواب بن رہی ہے. آپ کا یہاں ہیومن بینگ کے ساتھ ریلیشن رکھنا ایک جواب دہی ہے. تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اچھا نمبر لگ گئے. مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یا آخرت کا نمبر لگ گیا. اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے وعدے کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ واقعات. دل میں تم نے اپنے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تم اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہو؟ کیا تم دوسروں کے ساتھ سنسیئر ہو؟ کیا انسان تمہاری دسترس یہ زد سے بچے ہوئے ہیں؟ تیرا ہونا انسانوں کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے؟ جنرل انسان، عام انسان. اگر تیرا ہونا انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے تو تیری عبادت رہ گاہ ہوگی کہ تم جو ہے فساد مچا رہے ہو دنیا میں. اور فساد مچانے والا جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، کوئی عافیت کی کہانی بنائی ہے. اللہ کے منصوبے کے خلاف تم کام کر رہے ہو، یہ شیطان کا کام تھا اللہ کے منصوبے کے خلاف. اس لیے آخرت پر یقین رکھنا ایک بہت بڑے عمل کی کہانی ہے کہ تمہاری زندگی کو جواب دے سمجھو. اس کو آخرت کی کھیتی سمجھا گیا، بتایا گیا. اب یہ بھی ایسی خبر ہے کہ مرنے کے بعد یہ کہانی تھی کہ جب مرنا جو آیا وہ چلا گیا. اب کیا کہانی؟ خواہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگائے گا دوبارہ مرنے کے بعد پھر ہمیں اٹھائے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات سنو، تم یہ بتاؤ تم لوگوں نے کبھی باغ دیکھا؟ پھر تم نے دیکھا کہ خزاں آ جاتی ہے تو باغ سارا خشک ہو جاتا ہے. پھر اللہ میں فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہوا چلتی ہے اور ہوا سے باغ ہرا ہو جاتا ہے. یعنی کہ میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میں اس کا خزاں زدہ زمین سے پھر میں بہار پیدا کر لوں. ایک بات. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میرے لیے پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے اور دوسری آسان ہے اور دوسری بار مشکل ہے؟ تو یہ سمجھتے ہو پہلے میں نے کسی کی ایڈ لی ہے
یہ دوسری بار میرے لیے کوئی مشکل اور ہو گئی ہے. پہلے جو کر سکتا ہے وہ دوسرا بار کر سکتا ہے. بنانے والے جب پہلے بنا سکتا ہے تو دوسری بار بنا سکتا ہے. اللہ میں فرماتا ہے کہ غور کیا تم نے کہ تم لیکوڈ حالت میں ہو, پیدا ہو رہا ہے لیکوڈ. پورے الفاظ اللہ نے بتائے ہیں کہ کون سی چیز کس چیز میں کیسے ملتی ہے, لیکوڈ ہے. اور پھر لیکوڈ سے ٹھوس ہڈیاں کدھر سے آ گئی. کبھی تم نے یہ غور کیا کہ کبھی لیکوڈ ہے اس میں ٹھوس پیدا ہو گیا, اس میں مطلب پہاڑ پیدا ہو گیا ہے, اور پھر رگوں میں دوڑنے پھرنے والا لہو گردش جام کی طرح چل رہا ہے اور چلتا ہی چلا جا رہا ہے. پھر وہی لوتھڑا جو ہے آنکھوں میں بینائی بنتا جا رہا ہے. چلو بینائی بن گیا, خیال کے اندر مطلب خیال بن گیا دماغ کے اندر. پھر یہی آدمی جو ہے نا وہ بولنے والا بن گیا, سوچنے والا بن گیا, اور یہ آدمی بڑا آدمی بن گیا. اس کے غور فکر پیدا ہو گیا ہے, اس کے دنیا کے اندر جو ہے نئے کہانی ہے, ہنستا بھی ہے, روتا بھی ہے, واقعات بھی کرتا ہے. یہ میرے لیے کوئی مشکل ہے. صرف یہی مشکل ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا. کہتے اللہ نے فرماتا ہے کہ دیکھو بیج جو ہے مر جاتا ہے, بھرا ہوا بیج تم زمین میں ڈالا, بیج میں کوئی زندگی تمہیں نظر نہیں, بیج چلا گیا زمین میں, زمین پڑی ہوئی ہے, اور اوپر سے بدلے میں رحمت کا پانی لگا تو درخت چل کے وہ چلا گیا. تمہیں پتہ ہے کہ میرے لیے مشکل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شک کرتے ہو ایسی خبر کے بارے میں, تم کہتے ہو کب آئے گی خبر. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ لوگ پوچھتے ہیں, یہ سلونا کا امبا یسالون, یہ پوچھتے ہیں تم سے خبر ایک باری کے, ایسی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں ان کا اختلاف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو یہ کہو کہ کبھی زمین کو دیکھا, پہاڑوں کو دیکھا, خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں ان کا اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو پتہ چل جائے گا, اور ضرور پتہ چل جائے گا. لیکن کبھی یہ دیکھو کہ یہ زمین ہے, یہ پہاڑ ہے. اما یسالون انا بالذین بالذین فی مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہاں تک تو بات ہوگی, پتہ چل جائے گا, خیر ہے پتہ چل جائے گا. الم نجعل الارض مہاد, تو دیکھا زمین کو ہم نے بچھونا بنایا. اب سوال کیا تھا کہ کہاں قیامت آنی ہے. جواب کیا ہے, زمین کو دیکھو بچھونا کیسے بنایا, اور درختوں کو دیکھو, پہاڑ کو دیکھو ہم نے کیسے میخوں کی طرح گاڑ دیے. اب یہ جو ہے بات غور والی ہے کہ پہاڑ کے پتھروں کے دامن میں مٹی کیسے آ گئی, مٹی کے اندر پہاڑ کیسے آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کوئی مشکل لگی اس بات میں, صرف تیرا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے. مجھے کبھی تم نے دیکھا یہ کیا مشکل ہے, کوئی میرے لیے مشکل نہیں ہے. دریا کا آنا مشکل نہیں ہے, پہاڑ بنانا مشکل نہیں ہے, سورج چاند ستارے مشکل نہیں ہے, ان کو گردش مدام دینا مشکل نہیں ہے, زمین بنانا مشکل نہیں ہے, جمیع انسانیت بنانا مشکل نہیں ہے. تو دوبارہ پیدا کرنا مجھے کیوں مشکل ہوگا, وائی اٹ آل. تو یہ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غور کرو کہ ایسا وقت آئے گا جب تم جواب دے ہو تو اس بات پہ یہ اول تو یقین کر لو, یقین نہیں کرتے تحقیق کر لو. پھر جو غور کرو گے کیا یہ 60 سال کی زندگی یوز لیس ہے. یوز لیس ہوتی تو اتنا بڑے ماضی کے ساتھ آپ کا تعلق کیوں ہوتا. کبھی آپ نے غور کیا کیوں پورے ماضی کا آپ کو دین مل گیا, پورے ماضی کا علم مل گیا, ایک زمانہ دوسرے زمانے کے ساتھ لنک آپ کو پڑا ہے, آپ کا ہونا آنے والے زمانے کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے, گزرے ہوئے زمانے آپ کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں. تو پھر 60 سال کی الگ زندگی نہ ہوتی, کافی تھی. اس لیے ان باتوں پہ غور کرو اور یہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ایک مفہوم ہے آنے والی زندگی کا. اور اس زندگی کو جب ترازو اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے اور پھر زمین اپنے خزانے نکلے گی, اگلے گی, اور پھر مخفی ظاہر ہو جائے گا, سینوں کے اندر راز کھل جائیں گے. جو تم نے کیا ہے, وہ جو مال کیا ہے, آگے پیچھے کیا ہے, وہ سارا واقعہ کھل جائے گا. ہر شے ظاہر ہو جائے گی, شیشہ ہو جائے گا, آئینہ ہو جائے گا, دودھ الگ ہو جائے گا, پانی الگ ہو جائے گا, اور پھر تم روبرو حاضر کر دیے جاؤ گے. تو کیا آج سے حاضر نہیں ہو جاتے؟ بہتر ہے. اب یہ دل کی بات ہے تمہارے اندر. اگر وہاں روبرو حاضر ہونا اور روبرو حاضر ہونا سب کے سامنے, اگر تمہیں دقت لگ رہی ہے دل میں, اپنے دل میں, تو آج سے کچھ انتظام کرو, کچھ توبہ کرو کہ 4 بندے وہاں دیکھیں گے, اور جو مخفی پیکٹ ہے جب کھلے گا تو 4 بندے اور دیکھیں گے. وہ جو آپ کے مطلب خفیہ قسم کی تصویریں وہاں پر ظاہر کی جائیں گی, اس سے پہلے کہ ایسا واقعہ ہو, اگر کوئی دقت ہے تو آج سے توبہ کر لو, یا اللہ مطلب ہمیں معافی دے دے, جو ہو چکا وہ ہو چکا, غلط ہو گیا سو غلط ہو گیا, اب ہمیں مطلب نئی زندگی کی توفیق دے. کیونکہ وہ واقعہ ضرور ہو جانا, اللہ نے فرمایا. کون سا واقعہ؟ کہ پھر تم میرے روبرو پیش کر دیے جاؤ گے,
اور وہ ہم اللہ نے فرمایا کہ یوم یقوم الروح، وہ دن ظاہر ہے، یہ کہتا ہے ہر چیز ظاہر کر جائے گی. پھر اللہ نے فرمایا کہ ذالک الجوم الحق، یہ دن یقیناً آ کے رہے گا، اور یہ ایسا دن ہوگا کہ بڑا سخت دن ہوگا. ذالک الجوم الحق، یہ دن حق ہوگا. اور ایک اور بڑی مطلب اللہ تعالیٰ نے خبر بتائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم یجزی البر ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرا رہا ہوں آپ کو ایک ایسے دن کے بارے میں، عذاب کا دن ہے، ایسا دن عذاب کا. انا انذرناکم عذابا قریبا، جو قریب ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس انسان دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوا ہے. آپ نے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹھی آگے پڑھی ہوگی، ما قدمت یداہ. اور یہ وہ دن ہوگا کافر کیا کہے گا؟ وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر کہے گا یا اللہ بہتر تھا کہ میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان نہ ہوتا. کہ یہ مطلب کس مشکل پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا وہ دن آگے رہے گا. ساتھ جب جائے کافر کہے گا کہ تمہیں بھی نہ کہنا پڑے، کہ دن وہ جائے گا، چٹھیاں پڑھو گے، اور یہ عذاب کا دن ہوگا. تمہارے اعمال نامے، تمہارے واقعات تم سے پہلے وہاں پڑے ہوں گے، اور تمہیں اپنی چٹھی خود پڑھنے کو کہا جائے گا. اور یہ بڑا دن قریب ہے، اور یہ عذاب کا دن ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ دن آئے تمہیں چاہیے کہ اپنے اعمال نامے کو آج اصلاح کرو. کیسے اصلاح کرو؟ کوئی غلط ہو گیا توبہ کرو، توبہ سے اصلاح ہوتی ہے. اور کسی کا حق ہے اسے جا کے لٹا دو، بالکل لٹا دو. اگر وہ مر گیا تو اس کا حق جو ہے نا اللہ میاں کو دے دو. وہ 25 روپئے نہیں ہے کہ چلا گیا تھا بندہ، ہاں تو چلا گیا تو چلا گیا نا، اب وہ پیسے اللہ میاں کو دے دو. اللہ میاں کے نام پہ کسی بندے کو دے دو کہ وہ اس کے پیسے پڑے ہمارے پاس، امانت ہے، بندہ چلا گیا، غائب ہو گیا، اور وہ پیسے کسی اور کو دے دو. کوئی غلطی سے بدلے ہم نے نکال لیے تھے تو اس کے ہاتھ سے بچے غائب ہو گئے. بچپن کا معاملہ تھا، دماغ ذرا کمزور تھے، واقعات اور سے ضرورتیں بڑی تھی، کچھ جائز واقعات ضرورت نہیں ہوتی تھی پوری، جائز دولت سے پورا نہیں ہوتا تھا، کچھ ناجائز کی ضرورت پڑ گئی، ہم نے ناجائز استعمال کر لیا. اب اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کے بندے میں توبہ کر دو. دیکھیے دن مجھے آ کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ضرور ہے، ذالک الجوم حق، وہ عذاب کا دن ہے، قریب دن ہے، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تاریخ پڑھنے کا دن ہے. اور اس وقت تم یہ کہنا کاش ہم مٹی ہوتے، کیونکہ پھر انسان ہونے کا کیا فائدہ ہے. اور وہ دن آ کے رہے گا. تو اس لیے آخرت پر یقین کا مطلب کیا ہے؟ اس دن کو غور کرو جس دن بھید کھل جائیں گے، اور جس دن مخفی بیدار ہو جائے گا، اور جس دن سب کے سامنے ہر وہ بات ہوگی جو سب سے چھپا کے کی ہے تم نے. یعنی وہ بات جو چھپا کے کی ہے وہ ظاہر کرنی پڑ جائے گی. اس وقت سے بندے میں ڈرنا چاہیے، ابھی ڈرنا چاہیے. یہ اس دن پر ایمان رکھنا. ہاں جی ناظم صاحب. سر ہم دین کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اونچا ہاں، دین کی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور پسندیدہ بندوں پر بلائیں نازل کر دیتا ہے. اور وہ جو بلائیں ہیں وہ کس قسم کی ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں، تاکہ ہم بھی ان کو ویلکم کریں. یہ نہیں پڑھا آپ نے. جی. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ فضل بھی کرتا ہے. بظاہر تمہیں دنیا میں لگتا ہے آسانیاں بھی ان کو ہوتی ہیں، آسائشیں بھی ہوتی ہیں، اور ابتلا بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کے باغیوں کا بھی ہوتی ہے، اللہ کے قریب رہنے والوں کو بھی ہوتی ہے. پھر کیسے پتہ چلے کہ یہ تکلیف جو ہے یہ باغی کی ہے یا اللہ تعالیٰ کے دوست کی ہے؟ بھائی اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ تکلیف آنے پر باغی جو ہے وہ اور باغی ہو جاتا ہے، اور تکلیف آنے پر اپنا اور اپنا ہو جاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ غریب ہو جاؤ نا تو آپ کے دوست زیادہ دوست ہو جائیں گے، اور آپ کے غیر اور غیر ہو جائیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بھائی طرح جب تکلیف آپ کے پاس آئے گی تو آپ کا اگر مزاج اللہ کی طرف ہے تو آپ اس کا سجدہ کرو گے اور سجدہ کرو گے. وہ کہتے ہیں آج تو ابھی تو خدا کو مانتا ہے، تیرے ساتھ برا حال ہو رہا ہے. کہتے ہیں یہی تو وقت ہے خدا کو زیادہ ماننے کا. کیونکہ اللہ کا بندہ کیا کہے گا؟ کہتے ہیں یہی تو پھر دن ہے مجھے اس کے ماننے کے. کہتے ہیں یہ تو وہ آپ آئے بیٹھا ہے کہ جب آپ آ رہا ہے تو پھر میں اسی بات کا انتظار کر رہا تھا. تو اللہ کے بندے
تکلیف کو اللہ کا قرب مانتے ہیں، اللہ کے بندے مانتے ہیں، اور جو اللہ کے خلاف ہیں وہ تکلیف کو عذاب مانتے ہیں۔ تو گویا کہ تکلیف سزا ہے باغیوں کے لیے اور تکلیف انعام ہے اپنوں کے لیے، تکلیف ڈبل فنکشن کرتی ہے۔ جس طرح اللہ کے محبوب غریب ہوں تو انہیں فخر ہے کہ ہم غریب ہیں، اور بعض اوقات تم غریب ہو تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ آج ممکن ہے غریبی تجھے کافر بنا دے، تو غریب بعض اوقات ایمان چھوڑ جاتا ہے، اور غریب بعض اوقات ایمان میں پورا ستون ہے پکا، تو غریبی ایمان افروز بھی ہے اور غریبی ایمان سوز بھی ہے۔ آپ بات میں نے تجھے دیکھنا ہے کہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا سب سے بڑی ہے جان کا جانا، یہی ہے نا، جان چلی جائے تو کافر ہلاک ہو گیا، پھر نار ہو گیا، اور شہید اللہ کا پیارا ہو گیا، کہ سبحان اللہ ان کے درجے میں اضافہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا وہ ان کی قربانی کہ آپ نے اپنا اولاد اللہ کے روبرو پیش کر دی کہ یہ آپ کے مانتے ہیں، آپ کو واپس لٹا دی، ہم نے قرض ادا کر دیا آپ کے، آپ ایسے تو شہید نے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کر دیا اپنے نذرانے سارے، آپ ایسے میرے، اور کافر ہلاک کر دیا گیا، پھر اس کی سزا ہے، اس کی گستاخیوں کی اور اس کی بے باکیوں کی، آپ ایسے میرے۔ تو اس کو مطلب غور کرو کہ اپنوں کے ساتھ جو ہے یہ قرب جو ہوتا ہے، قرب کا باعث ہوتا ہے، اور غیر کے ساتھ جو ہے یہ سزا ہوتی ہے۔ اسی طرح استاد بچے کو سزا دیتا ہے، اپنے کو پیارے کو بھی سزا دیتا ہے، بھائی تیری آئندہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس کو قریب کر لیا، ٹھیک ہے، اور بعض کا سزا جو ہے یہ پنشمنٹ بھی ہوتی ہے، بعض کا اصلاح ہوتی ہے، تو بعض کا تو اسے اور قریب کرنے کے لیے تاکہ دنیا کی ذات سے بچ جائے، اور اپنے قریب کر لیا، اور فرشتوں کو بتایا کہ یہ دیکھو کیسے قربانیاں دے رہے ہیں۔ فرشتے میں کہتے ہیں تھوڑی سی اور تکلیف ہوئی تو یہ چھوڑ جائے گا آپ کو، اللہ اور سے کہتے اب تو اور قریب ہو گیا، فرشتے کہتے ہیں یہ ہم ہی غلط سمجھے، یہ تو بندے یہی فوقیت رکھنے والے، فرشتے بار بار پوچھتے رہتے ہیں سیدھا کروایا کوئی خوبی تو بتاؤ اس کی، پھر اللہ میں ان کو بتاتے رہتے ہیں یہ دیکھو یہ تکلیف میں مجھے یاد کرتا ہے، عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تم عبادت کرتے رہتے ہو، تمہیں عبادت کا مفہوم نہیں پتا، یہ عشق کا مفہوم ہے، یہ نفس کی کہانی کے باوجود ہماری طرف راغب ہے، تکلیف کے باوجود ہمیں مانتے ہیں، تو یہ پھر بات ہے بڑی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے اعتماد جتاتے رہتے ہیں۔ یہ بڑا حفلہ ہے کہ بڑے مصائب ہے آدمی پر، بڑا کھلے جائے آدمی کا، اور یہ بڑا سے کھلے جائے، بڑی ہمت ہے۔ ہاں بولیں، آپ بولو حضرت صاحب، بولو کچھ بولے، بولا کرو کوئی چیز بولو، ایک کام کر لیا جائے نا، اگر کہ ایک کام، ایک خیال ذہن میں رکھ لیا جائے کہ یہ کام کرنا ہے، اور اللہ کے نام کا ہر روز ایک کام، ایک روٹین کا نہ ہو جو روز روٹین کرتا ہے، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ روٹین کیا ہے، پیسہ کمانا، گھر خرچ دینا، اپنا خرچ کرنا، یہ روٹین کیا ہے، ایک کام آؤٹ آف روٹین جا کے اللہ کے لیے پیور لو آف اللہ کے لیے کام کرو، خالی ایک کام آپ ٹرائی کرو گے، آپ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کو بہت سارے راستے مل جائیں گے زندگی کے اندر، کوئی ایک سا کام، پہلے تو آپ ڈھونڈو گے تو آپ کو لبے گا نہیں کام، پھر آپ کو کوئی کام اس کے علاوہ ملے گا نہیں، آپ ایسے میرے یہ اتنی سی کہانی ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ تو ہم جب اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بندہ نہیں ملے، کام کیا کیا جائے اللہ کے لیے، اب تو سارے اپنے کام تھے، اللہ کے کام کیا ہوا، کہ کھڑے تھے تو ایک بندہ آ گیا، السلام علیکم وعلیکم، سائل نہیں ہوتے مانگنے والے، کہ سنا بھی پھر کہاں سے ڈھونڈو کہ کوئی کام، میں آپ کو بھی آ گیا کہ مدد کرو، بدلے مجھے بھیجا اللہ میں نے کہ تو کام ڈھونڈ رہا ہے، تیرے کا کام بھی ہے، میرے مدد کرنے والا کام بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ عنوانات ملنے شروع ہو جائیں گے، تو یہ ارادہ کر لو کہ اس کی یاد میں کوئی کام کرنا ہے، اس کے نام کا بس صرف علیحدہ، پھر آپ کو علیحدہ مل جائے گا، سمجھے بات، ہو جائے گا مسئلہ حل۔ ہاں بھی اور آپ بولو، نوجوانان وطن بولیں آپ، سمجھا آپ بولو، بولنا چاہیے نا، ہاں یہی ہے ذہن میرے صاحب کی باتیں ہوتی ہے۔ ہاں سر یہ مسائل گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ نہیں، مسائل نیکیوں کا نام بھی ہوتے ہیں، مسائل مسائل بتا رہا ہوں نا،
کہ نیکی کا نام بھی ہو سکتا ہے اور گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ تو میں بتا رہا ہوں. مصائب جو ہے، اب آپ یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، ابتلا آئے گا خوف کی شکل میں، والجوع بھوک کی شکل میں. بھوک کا معنی خواہش ہونا اور خواہش پوری نہ ہونا، اس سے بڑی بھوک کون نہیں ہوتی. سب سے بڑی بھوک کیا ہے؟ کوئی تمنا ہو اور پوری نہ ہو، اور یہ بھوک ہی بھوک ہے. سمجھ، دولت کی بھوک ہے، خیال کی بھوک ہے، آرزو کی بھوک ہے، یہ بھوک ہے، وہ بھوک ہے، کھانا پینے کے علاوہ ہزار بھوکیں ہیں. والجوع ونقص من الاموال، بعض اوقات تمہارا مال ضائع ہو جائے گا. مال جو ہے بہت سارا مال کیا جاتا ہے، پیسہ ضائع ہو جانا، صحت ضائع ہو جانا، رزق ضائع ہو جانا، بینائی ضائع ہو جانا، حالات ضائع ہو جانا، خدا نخواستہ اولاد رشتہ دار ضائع ہو جانا، کوئی دوست کوئی روانہ در شہر پناہ ہو جانا، ہوتا رہتا ہے. ڈرا نہ کرو، آپ دوستی ہے نا، یہ کوئی نہ کوئی ایسا نقصان ہو گیا. ونقص من الاموال والانفس، اور موت، والثمرات پکے ہوئے پھل ضائع ہو گئے، اور یہ اندھیری چل گئی. یہ اندھیری کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا امر ہوتا ہے. اور وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں وہ لوگ، اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو مصیبتیں آئیں گی تب بھی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، مصیبتیں نہ دی تب بھی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. مرنا تو ہم نے ایسی تھے، پھر خوف زدہ کیا. اور سلطان صاحب بتا رہے اس کا ترجمہ کیا کہ تاڑی مار ڈار نہ بہو، اسی آپ ہی ڈر آ رہے. یہ تکلیفیں کہا جاتا ہے ہمیں، ہم تو ویسے ہی تیرے پاس آ رہے ہیں. اے ہانکنے والی لاٹھی کیوں استعمال کرتے ہو؟ ہم تو ویسے ہی تیرے طرف آ رہے ہیں، لگاتار ہی آ رہے ہیں. تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ خبر ہے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں. تو تکلیف جو ہے آپ کے صبر میں اضافہ کرتی ہے. صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اگر آپ کے صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. صبر سمجھ نہیں آیا تو شکر سمجھ آ گیا. تکلیف آئی شکر کرو، پھر بھی آپ اللہ کے اور قریب ہو گئے. تو اللہ کے آپ قریب ہوتے گئے. تکلیف میں شکر کرو یا تکلیف میں صبر کرو، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ تکلیف جو ہے ماننے والوں کے لیے اللہ کے قرب کا پیغام ہے. کہتے ہو چٹھی آ گئی جے، آپ لکھی اللہ نے کیا؟ کہتے ہیں کچھ محبوب ہمارا لے چلے، کچھ دنیاوی طور پہ لے چلے. کہتے وہ پیسے ضائع ہونے لگے جی، اور اللہ کو بہت ہی محبت ہو گئی ہے. اچھا یہ بات سمجھائی؟ اب یہ کھیل ہے مطلب کہ ماننے والوں کا. نہ ماننے والے ہو تو عذاب ہی رہا، تکلیف ہی تکلیف. 10 روپے پھر کم ہو گئے. آج کا دن تو قیامت کی طرح گزرا ہے. آج کا دن پھر قیامت کی طرح گزرا ہے. جانے کیا بات تھی، ہر بات پہ رونا آیا. یہ رونا اس لیے عذاب ہے، مطلب اس کو قیامت لگ رہی ہے. پھر ایک مصیبت گئی، چلتے چلتے مطلب بس پہ بیٹھے، بس کا ٹائر آگے پیچھے ہو گیا، ادھر سے ادھر ہو گیا، کون سے کیا ہو گیا. یہ عذاب ہے، ابتلا ہے. اسے کوئی نہ کوئی چیز تکلیف ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے امتحانات میں سے گزرنے والوں کے متعلق، ان کے درجات کے متعلق ذرا بھی سوچنا کفر بن گیا نا. ولا تقولوا لمن یقتل، ہاں یعنی ہم بول ہی نہیں سکتے. دیکھو یہ غلطی ہے نا. عام طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر اللہ قریب ہوتے تو ان کو اتنی کیوں سزا ہوتی. یہ سزا نہیں ہے. سزا ہوتی ہے صرف اس لوگوں کے لیے جو تکلیف میں اللہ کو چھوڑ جائے. اور تکلیف میں مطلب جس کو بچہ ہے چھوڑا، تکلیف ہوتی ہے اور ماں کو یاد کرتا ہے. بندہ اگر اللہ کا بندہ ہے، تکلیف میں خدا کو یاد کرتا ہے. درد مند بندے کے درد میں اللہ کا لفظ کہنا، اور یہ بڑا قریب ہونے کی بات ہے. آپ بات سمجھیں کہ جس کو مطلب غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، اور ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے. تو غم جو ہے نا اس کے اندر جو انسان اللہ کو پکارتا ہے تو وہ بڑے درد کی کہانی ہوتی ہے. تو وہ کہانی اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے. اس لیے صاحبان فکر اور صاحبان قرب جو ہیں یہ سارے صاحبان غم ہوئے. تو یہ جو قرب یذکو قلیلم و یبکو کثیرا، کم ہنستے ہیں زیادہ روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ ان کو جہاں رونا سکھایا جاتا ہے. تو رونا جو ہے یہ ایک قسم کی عطا ہے
جو خاص بندوں کے لیے ہے. یہ بڑی دولت ہے نا, ہر آدمی کو نہیں ملتا. تو رونا بائی وے آف پنشمنٹ جو ہے نا, یہ پھر اور سزا ہے, یہ دوسری قسم کی ہے, اس سے ہمارا کوئی نہیں. اس لیے آپ دیکھو کبھی آپ نے کہ یہ جو کسی شہید کی یاد مناتے ہیں تو روتے ہیں جو لوگ, یہ جو رونا ہے شہید کی یاد میں, یہ اللہ کی قرب کی دلیل ہے. ایسی بات ہے نا, روتے ہیں نا آپ لوگ, تو یہ اللہ کا قرب ہے اس میں. تو یاد میں, شہید کی یاد میں رونا قرب ہے, عشق میں رونا قرب ہے. کس کا عشق ہو؟ جو اللہ کے محبوب کسی کو ہو. اب ایسے میں یہ نہ مطلب اپن خود ساختہ عشق لگا چلا جائے, تو اس کے اندر جو ہے نا اللہ کا قرب ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس ہو تو واقعات آپ کے دوست ہو جاتے ہیں. تو وہ تکلیف جو ریفرنس بن رہی ہے اللہ کا, اس تکلیف کی تعریف ہے کہ وہ تکلیف جو ہے نا ہزار بار, وہ کیا اس کا نام تھا میاں محمد صاحب کا, کہ اگر مطلب وہ مانگے تو سکھ دکھاں تو وارے, کہ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. اگر وہ پیارے ہیں راضی دکھ میں, تو ہمیں دکھ بھی قبول ہے. تو مطلب یہ ہمارا کام دکھ سکھ کا نہیں ہے, ہمارا کیا کام ہے؟ راضی رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا جو ہے یہ ہمارا کام ہے. اللہ دکھ دے کے راضی ہوتا ہے, سبحان اللہ, ہم اس بات پر راضی ہیں. سکھ دے کے راضی ہوتا ہے تو سکھ بھی قبول ہے. اب بات سمجھ رہے, وہ دولت دیتا ہے تو ہمیں دولت مند رہا کہ بھی کوئی گلہ نہیں ہے. جو غریب رکھتا ہے تو غریبی بھی ہمیں کیا گلہ. اس لیے یہ بات مطلب ایسے سمجھنا چاہیے کہ وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر رہی ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے, وہ تو قریب ہوتا ہے. ہاں بولو بولو صاحب, بولتے جاؤ. سر یہ ایمان کی بھی تو سٹیجز ہوتی ہیں, ایمان کی بھی تو سٹیجز ہوتی ہیں. آدمی قریب وہی ہوتا ہے جس کا ایمان بھی زیادہ ہو. اگر ایک آدمی کا ایمان پہلے ہی کمزور ہے, تو اگر اس پہ اللہ تعالیٰ جو آفت ڈالتا ہے اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے یہ میری لیے مصیبت تھی, تو وہ منکر ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ کیا حل ہوگا کہ بھئی اس کا ایمان تو کمزور تھا پہلے, تو جب تک رائی کے برابر بھی ایمان ہو آدمی کا, تو وہ آدمی کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایسی مصیبت کی وجہ سے چل جائے کہ انعام سے اپنے ایمان. اب یہ جو ہے نا, یہ صرف نفس جو ہے نا شیطان کی رائے ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ کہنا کہ تکلیف سے میں کافر ہوا, یہ نہیں ہے. کفر جو ہے چھپا ہوا تھا, تکلیف سے ظاہر کر دیا. مقصد یہ نہیں ہے کہ ایماندار تھا, کفر اندر موجود تھا, اس نے تکلیف کا بہانا بنایا باہر, اصل میں اندر تھا اس کے. تو کفر جو ہے نا یہ اندر موجود تھا, جس کے اوپر اس نے اسلام کا لبادہ منافق تھا. تو شیطان نے سکھا کے دیکھتے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا, تو ہم نے نمازیں پڑھی, عبادتیں کی, روزے رکھے, پھر ہمارے ساتھ وہی ہوتا رہا جو کچھ ہوتا رہا. یہ کیا ہے؟ جس مسلمان کو دیکھتے ہیں مطلب سارے پریشان ہیں. مسلمانوں کی تباہی کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے اسلامی تباہی کا سبب ہے. اب یہ جو بیان ہے, یہ بیان کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہا ہے. تم نے اگر مانا ہوا اللہ تعالیٰ کو تو پھر مانا ہوا. باپ کو تم نے باپ مان لیا ہے تو پھر روز اس کا انٹرویو نہ کرو کہ آپ اپنی کوالیفیکیشن بتاؤ, آپ اپنے ابا جان کا نام بتاؤ, آپ کے پاس پیسے کتنے ہوتے ہیں, آپ نے ہمارے کل کیا سلوک کیا. پھر ہمارے ابا بنے ہوئے ہو, آپ کو خیال ہونا چاہیے ہماری ماں آپ سے خفا ہے, ہماری بہن بھائی آپ سے خفا ہے, پھر تم باپ بنتا ہو نا. باپ ہے پس باپ. اب اس کے بدلے میں یا پینٹ پڑ تم نے نہیں کرنی, وہ مالک ہے. باپ مالک ہو چکا ہے اور تم اس کی ملکیت ہو چکی ہو. اللہ کو تم نے انٹرویو نہیں کرنا ہے, اللہ نے تم سے پوچھنا ہے کون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یاد رکھو کہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے کیا کیا, میں ہی تم سے پوچھنے والا ہوں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. بل ہوں یسألون, بلکہ وہی پوچھے جائیں گے. یہ تو بہت آسان سی بات ہے کہ کفر جو ہے نا اندر موجود تھا. اللہ تعالیٰ کیوں کافر بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا, اسے پتہ ہے کہ انسان کی کیپیسٹی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافر بناتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی اول تو بناتا انسان ہی ہے, وہ آگے تم خود ہی بنتے ہو کافر اور مومن. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے مومن ہونے میں مدد کرتا ہے, اور یہ اس کے بدلے میں مدد کرتا ہے تمہارا میلان ہونا چاہیے ایمان. تو ایمان تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس تھوڑا ایمان تھا, حالات کی نظر ہو گیا, تو پھر حالات کی نظر ہو گیا, کہتے ہم تھوڑا ایمان تھا, ہم دوزخ میں آ گئے, پھر چلے جاؤ دوزخ میں قبول کر لو. اگر تمہیں پتا ہو کہ دوزخ میں اچھی شے نہیں ہے تو پھر تم آج ہی پتہ ہے تمہیں کہ دوزخ اچھی شے نہیں ہے. یہ پہلے بات ہوئی تھی کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنت کے اصحاب اور دوزخ کے اصحاب برابر نہیں ہیں, دونوں کا الگ الگ مقام ہے.
وہ فائزون میں سے ہوں گے، تو پھر تمہیں ابھی سے کچھ تجارت کرنا چاہیے. کہتے ہیں جب میں پہاڑی سے گر رہا ہوں اس وقت گلے کی بات نہیں ہوگی کہ تمہاری زبان تو سیل ہو جائے گی، زبان سیل ہو جائے گی اور تمہاری جو ہے بڑی چلاکیاں بند ہو جائیں گی، سیدھی سیدھی کہانی ہو جائے گی اور تم خاموشی سے بیٹھے رہو گے، آزاد جوارے بولتے جائیں گے. ایک قصہ کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ دوزخ میں جا کے دوزخ میں جانے کی وجہ بتاؤ کہ انہیں جنت میں آنے کی وجہ بتاؤ. سبحان اللہ. تم تو کیس بنا رہے ہو اللہ میاں کے خلاف. کہتے یہ ہمارا دوزخ میں آنے کی وجہ نمبر 1، ہمارا ایمان تھوڑا سا تم نے تکلیفیں زیادہ دے دی. ہمارے ارد گرد لوگ جو تھے وہ سارے بیمان لوگ تھے، حالات زمانہ ناسازگار تھے، رستے ہمارے بند تھے، اور میں کیا کرتا، قدم قدم پہ مطلب مرحلے آ گئے تھے، قدم قدم مصیبت آتی، ہمیں گریجویشن کی داخلہ نہ ملا، ہمارے ساتھ علاج دیتا ہے. حشر کے روز خدا پوچھے گا تو یہ کہہ دوں گا جناب میں گناہ گار نہ تھا، اس نے گناہ گار کیا، کچھ بھی کیا دوزخ میں جانے کی وجوہات دریافت کرنے کی بجائے جنت میں جانے کا سبب ڈھونڈو. اس لیے اس کا کیس نہ بنا کر جنت میں جانے کی راہ کیا ہے وہ دیکھ. تو پازیٹیو ہو جاؤ، پازیٹیو سوچو، پازیٹیو، نیگیٹو مت سوچو. اگر تم پازیٹیو سوچ میں پڑ گئے تو تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے. کہ جو وجوہات ہیں دوزخ میں جانے والوں کی وہ جانے کا کام نہ لیں. ہمیں تو کوئی راستہ ملنا چاہیے بدلے میں ادھر سے جنت میں جانے کا اور جنت میں جانے والوں کا ساتھ ملنا. تو اس لیے ادھر جانے والی بات کرو اصحاب الجنہ. ہاں جی کون بول رہا ہے، آپ بولو. یہ بیعت کیا ہے اور کیا یہ ضروری ہے رہے بیعت پر؟ اچھا اس کی ایک وجہ ہے، یہ مشکل سوال ہے. آپ وہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بیعت کی وجہ وہ تو الگ ہے، وہ تو لکھی ہوئی ہے. ایک بات ہے آپ عقل سے پہلے سوچنے والی بات. ایک وقت ایسا آتا ہے زندگی میں کہ علم کو پڑھنے کے بعد عمل میں لانا. کیا ہے؟ علم کو پڑھنے کے بعد عمل میں لانا. ایک بندہ آپ سے ملا، وہ کہتا ہے جی میں شیعہ ہوں، دوسرا کہتا ہے میں سنی. انہوں نے کہا بھائی اصل بات بتا، شیعہ کیسے ہو گیا؟ تو آج پیدا ہوا، تو یہ ازم تم سے پہلے کا ہے، تو شیعہ کس طرح ہو گیا؟ کہتا ہمیں ہمارے علماء نے بتایا، ہمیں کتابوں نے بتایا. کیونکہ موقع کا گواہ کو نہیں ان دونوں میں سے، نہ شیعہ نہ سنی. اب ایسے میں کسی نے کتاب سے پڑھ کے بدلے شیعہ ہو گیا، کتاب سے پڑھ کے سنی، کتاب سے پڑھ کے عبادت شروع کر دی. اگر مشاہدہ نہ ہو تو آپ کا علم اور ایمان دونوں کمزور رہ جائیں گے، کیونکہ مشاہدہ نہیں تمہارا. یہ قصہ کیا ہے؟ کتاب پڑھ کے بدلے میں آپ قصہ کرو گے تو جھگڑا کرو گے، کہتے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ بیچارے نے کتاب پڑھی ہے، تمہیں پتہ کون سی کتاب پڑھی ہے، اور تم بیچارے نے وہ کتاب پڑھی ہے، تمہیں پتہ تم نے کون سی پڑھی ہے. تو جھگڑا کتابوں کا ہے جو تم سے پہلے لکھی جا چکی ہے، تمہارا چشمدید گواہ کوئی بھی نہیں تھا. ایک تو یہ بات. دوسرا بعض اوقات شریعت کا علم لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ. بعض اوقات موقع کی نزاکت پر ایک ایسا عمل درکار ہوتا ہے جو بظاہر علم شریعت کے اندر تھوڑا سا اختلاف جو تم نے پڑھا کتاب میں. کیونکہ اللہ موجود، اللہ کی مخلوق موجود، اللہ کا دین موجود، اور ایک مسئلہ مکان کو آگ لگ گئی، اذان ہوگی. اب اذان اول جماعت پڑھنی چاہیے یا مکان کو آگ سے بچانا چاہیے، جبکہ مکان کے اندر کچھ انسان بھی موجود ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ کتاب یہاں کچھ نہیں بتائے گی، یہاں تمہیں موقع پر سوچنا پڑے گا. اس بات کو سوچنے کے لیے موقع پر موجود تمہارے پاس آواز ہونی چاہیے تاکہ تمہارے سوال کا جواب موجود ہو اور تمہیں عمل جو ہے کتاب سے باہر عمل کی توفیق ہو. ورنہ کتاب سے عمل جو ہے نا یہ تمہیں کمزور کر دے گا. خالی کتاب پڑھ کے جو ہے نا عمل، کتاب پڑھ کے وظیفے کرتے رہتے ہیں اور پھر وظیفہ جو ہے نا الٹ پڑ جاتا ہے، خالی لفظ اجازت نہیں کہتے ہیں. تو بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے
آج سے کسی انسان پر اعتماد کا اظہار کرنا کہ تو مجھے اس راستے کے لیے گائیڈ کرے تاکہ میں اپنے سوالوں کے باوجود اس راستے پر چل سکوں. ورنہ پہلا سوال تو انسانوں کو یہی تھا کہ خدا نظر آئے تب نہیں، تو سامنے ہو میں سجدہ کروں تب لطف پر سجدہ کر دے گا. تیرے نام کا سجدہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو باتیں ہوتی ہے اس لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی آواز پر چلو تاکہ آپ تھوڑی سی جو ہے نا تذبذب سے بچ جاؤ، گمراہی سے بچ جاؤ، سکون میں داخل ہو جاؤ. بعض بار انسان کو خود سمجھ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے، تو وہاں وہ بتاتے ہیں اور آپ کا لنک حال کا ماضی کے ساتھ بناتے ہیں، حال کا مستقبل کے ساتھ بناتے ہیں اور آپ کو آپ کے اعتماد کی داستان بتا دیتے ہیں. اس لیے مطلب ضروری ہوتا ہے. دوسرا، سوالات سے بچ گئے. اب آپ کبھی سوچو کہ زندگی میں بہت تھوڑا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس. میں نے پہلے بتایا، پرتے کر کے بتایا، 60 سال کی زندگی میں 20 سال تم نے سو جانا ہے، 8 گھنٹے روز سو جاتے ہو، اور اس میں سے کچھ سال تم نے بیچ دیے، رزق کماتے رہتے ہو، کچھ تم نے تعلیم حاصل کر لی، کچھ آپ کے سال جو ہے ریٹائرمنٹ کے ذہن موف ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اور ذہن پتہ کب ختم ہوتا ہے؟ جب ساتھی ادھر رہ گئے جن کے ساتھ تم جاتے تھے میلہ منانے ہیں، میلہ چراغا، وہ بندہ ہی کوئی رہ گیا. اب میلہ چراغا بند ہو گیا، حالانکہ تم بھی ہو میلہ بھی ہے، لیکن تم ساتھی نہ ہو تو پھر میلہ ختم ہو گیا. اب وہ ختم ہو گئے آہستہ آہستہ. تو پھر تمہارے پاس گنتی کے سال بہت تھوڑے رہ گئے. اس میں عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، قرآن کریم پڑھنا بھی ہے. تمہارے پاس جو ہے نا سوچنے کا تو ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. اگر کچھ سوچ کر سوال ایسا تیز رفتار پیدا ہو جائے تو یہ سارا ایمان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وقت کے مطابق ظاہر موجود انسان کے ساتھ رابطہ اطاعت کا، جس طرح استاد کا رابطہ ہوتا ہے اطاعت کا، تو آدھے سے زیادہ علم جو ہے نا اطاعت ہی میں ملتا ہے. ورنہ بغاوت پیدا ہو جائے گی، اور بغاوت جو ہے نا پھر کبھی آپ کو طاغوت پیدا ہو جائے گا علم کے باوجود. میرے خیال شیطان کے پاس بڑا علم تھا، صرف وہ بیعت نہیں تھی. اگر بیعت ہوتی اللہ کے ہاں، وہ تابع دار تھا، بیعت نہیں تھی. بیعت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا سجدہ نہیں کرنا میرے علاوہ، نے کہا یہ ہم نہیں کریں گے. پھر اللہ نے کہا سجدہ کرو. اس نے یہی کہا ہوگا نا یہ کل تو تھی کہتے سجدہ نہیں کرنا، آپ کہتے سجدہ کرنا، تو دسو اندازہ کیا بات ہے. گیٹ آؤٹ. اور بیعت والا ہوتا سجدہ کر، انہوں نے کہا کر دیا. خبردار سجدہ نہیں کرتا جناب نہیں کریں گے. تو ایک تھا بادشاہ، اس کے پاس ایک غلام تھا بیعت والا. تو لوگ جالس ہو گئے کہ یہ تو اس میں زیادہ پیار کرتا ہے. کہتا ہے کہ تم دیکھ لو. تو ایک دن بادشاہ نے بہت بڑا ایک ہیرا لال جواہر نکالا قیمتی، بڑی مشہور کہانی آپ کو نام پتہ ہے. درباریوں سے کہا توڑا 1 by 1. انہوں نے کہا جہاں پناہ یہ تو قیمتی ہے، ہندوستان کی سلطنت سے زیادہ مہنگا تھے، غزنی کی ریاست سے بھی زیادہ مہنگا، ہم کہتے ایک صحیح کر توڑ. نہیں توڑا. یہاں سے کہا کہ کہا توڑو اس کو، توڑ دیا. کہا تم نے یہ کہا کہ بڑی غلطی کی. کہتے جہاں پناہ معافی دے تو غلطی ہوگی. انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہتے یہی ہے، میں لال کا تابع دار نہیں ہوں، میں تو آپ کا تابع دار ہوں. تو بات اتنی ساری ہے کہ تابع داری تم لال کی طرح کرنے لگ جاؤ، تابع داری حاکم کی کرو جو اطاعت دینے والا ہے، حکم دینے والا ہے. تو وہ جو پیر ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ تابع داری کسی کرنی ہے. تابع داری جو ہے نا وہ کہیں اناؤ کی نہ کرو. آدھے لوگ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں، کس کی پڑھتے ہیں؟ شریعت کی. وہ حکم چلا رہا ہے. کچھ کتاب کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ سماج کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ وقت کی نماز پڑھتے ہیں. یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے نا محبت کی نماز پڑھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ جو ہے نا اس کے ساتھ ریلیشن ہونا یہ بات سکھاتا ہے. ورنہ فارمولے کی بات تو چلی آ رہی ہے. فارمولہ دیکھو مسجد میں جانے والے 20 سال سے ایک مسجد میں جانے والے 20 سال سے بعض جماعت مل کے نماز پڑھنے والے الگ الگ انسان نکلے. کیوں الگ الگ نکلے؟ یہ ان کا باطن میں فرق ہے. تو یہ باطن کی جو اصلاح ہوتی ہے نا یہ کرتا ہے وہ گرو. کیا کرتا ہے؟ باطن کی اصلاح. ظاہر کی اصلاح جو ہے شریعت لباس ہے، اور باطن کا مفہوم جو ہے نا یہ وہ اصلاح کرتا ہے. باطن سے مراد جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو اللہ محمد کتاب والحکمہ، وہ فرمایا کہ یہ جو ہے ذکی تزکیہ نفس کرنا. تزکیہ نفس جو ہے آپ کا اس دنیا کے ساتھ آرزو کا رابطہ کام کرنا. تو آرزو جب تک نہ ہو مطلب آپ امر میں داخل نہیں سکتے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے لیکن متقی کے لیے. تو متقی ہونے کی شرط ہے نا وہ یہ کر دے گا، وہ ہدایت تم نے پانی ہے.
ورنہ کلام پاک سے بھی گمراہی پا سکتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو عبادت نے مغرور کیا، تو مغرور عابد سے مسکین گناہگاری بہتر ثابت ہوا بعد میں. اس لیے پیر کرنا کیوں ضروری ہے. باقی کتاب میں بڑا کچھ لکھا ہوا، پیر جو نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے، جس کا شیخ نہیں ہے اس کا شیطان شیخ ہے فلاں، اب بات کر لکھے ہوئے. اگر پیر لکھے تو یہ غلط بات ہے. تو ورنہ مطلب ہوتا ہے آپ ضرور ہونا چاہیے، ٹیچر ہونا چاہیے، گائیڈ ہونا چاہیے، رہنما ہونا چاہیے، باطن کی اصلاح ہونا چاہیے اور اصلاح نفس ہونا چاہیے. اس دنیا سے مطلب یہ واقعات نکلنے چاہیے، ورنہ یہ دنیا کے بازار سے جو نکلنا آفیت کے ساتھ بڑا مشکل ہے. یہاں ٹیمپٹیشن ہے، رنگ ہے، روپ ہے، اور مال ہے، دولت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، نفس ہے، رنگ شیطانی کہانیاں ہیں. یہاں سے بچ کے نکلنا جو ہے نا سوائے اللہ کے فضل سے ناممکن ہے. اور بچ کے نکالنے والا ایک بندہ ہونا چاہیے ساتھ کہ یہاں چھوڑ، اس کو چھوڑ چل آگے چلے، چل اس کو بھی چھوڑ آگے چلے دیکھا جائے. تو اس لیے بیعت کا ہونا بہتر ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں جگہ جا کے بیعت ہو جاؤ، ہم یہ کہتے ہیں کہ رستہ یہی صحیح ہے. شاید آج کل تمہیں کوئی پیر ملے یا نہ ملے اس کا ہمیں نہیں پتہ، بلکہ راستہ صرف یہی ہے، راستہ اطاعت کا یہی ہے، واقعات یہی بہتر ہے. تو دعا کیا کرو کہ جس طرح آپ کو دعا کرتے ہو نا ہمارے لیے بہتر چیزیں ملے، اسی دعا کی کرو یا اللہ سانو بہتر کو گائیڈ مل جائے، بہتر شیخ کی دعا اللہ تعالیٰ منظور کرے بس. تو اللہ تعالیٰ کا مطلب جو بہتر ادھر سے آ جائے اسے قبول کرو اور اس کی اطاعت کرو. ادب سکھائے گا تاکہ آپ کو دربار رسالت کے ادب آداب سے آگے ہی ہو جائے. بس کہانی اتنی ساری مختصر کہانی یہ ہے. بیعت کے بعد تو بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ سجدہ کرو تو کر دیا، نہ کرو نہ کرو، اس کے بعد پھر گنجائش نہیں رہتی. ہاں لیکن بیعت تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ ہو، کیسے تلاش کرے گا آدمی؟ دعا بتا رہا ہوں، دعا دعا یہ بتا رہا ہوں. دعا کرو اللہ تعالیٰ کے آگے، یا اللہ ہمیں مہربانی کر، ہمیں عطا کر ایک شاعر. اور بزرگوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا دعا یہ کرو کہ آپ کو مطلب شیخ عطا ہو. پھر بعض اوقات خواب بھی مل جاتا ہے، بعض اوقات کچھ ویسے اطلاع مل جاتی ہے، قبل وقت اطلاع مل جاتی ہے، تو پھر شیخ مل جاتا ہے. تو دعا کرتے ہیں. بے شمار لوگوں نے وظیفہ کیا کہ اے خضر را بگیر کہ من بے قرار شوق، آوارہ میر روم کے ندانم دیار دوست. کیا خضر ہمیں راستہ دکھا، بڑا شوق میں بے قرار ہوں، آوارہ پھر رہا ہوں، دوست کا گھر دکھا. تو دوست کے گھر مل جائے گا نا. اس لیے مطلب یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں مطلب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایسے لوگوں کا ہمیں راستہ دے انعمت علیہم جس پر تیرا انعام ہوا ہو. ماضی کے ہمیں پتہ ہے لوگ جن پر انعام ہوا، حال میں بھی کوئی انعام یافتہ ہونا چاہیے. اس لیے ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں ہوگا، اللہ کے فضل کا کوئی بندہ ہوگا یافتہ. تو یا تلاش کرو کہ بیماری آ گئی تو ڈاکٹر ضرور ہوگا، کوئی بیماری نہیں آئے گی جب علاج نہ ہو تو آپ تلاش کرو، یا تلاش میں سرگرداں ہو جاؤ، پھر تلاش کرتے کرتے ہی بن جائے گا نتیجہ. تو بیٹھ کے نہیں ہوگا. تلاش کرو دعا کرو، تلاش کرو دعا کرو. کسی سے پوچھو، آپ جا کے ملو، جا کے اسٹڈی کرو، ٹرائی کرو. کہتے باتیں بندہ تو اچھا تھا لیکن کچھ میرا لطف نہیں آیا، چل چھوڑ دو آگے چلو. کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں جو لطف نہیں آیا کیا نشانی کیا ہے کہ صحیح شیخ کی؟ شیخ کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو اپنے باطن سے آگہی ہونی شروع ہو جائے. ایک بات، آپ میں شیخ کی محفل میں محبیت پیدا ہونی شروع ہو جائے، ایک بات. اور آپ کے جو ہے نا بند آنسو جو ہے نا یہ رائج ہونے کے قریب آ جائیں، دو بات. آپ سے دنیا کی محبت جو ہے نا یہ کم ہونی شروع ہو جائے، چار بات. طالب دنیا جو ہے نا یہ کمزور پڑنی شروع ہو جائے کہ پیسے گننے کی عادت بند ہو جائے، تو یہ پیدا ہو جائے گا. باقی کچھ جو ہے نا وہ آپ خود ہی کرے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا جب تک آپ میں آدھا فقیری نہ ہو آپ کیسے پہچان سکتے ہو؟ تو پہچاننا آپ نے اپنے عمل سے ہے. تو باقی بھی اللہ توکل چھوڑ دیا جائے کہ بھائی دیکھا موٹی موٹی بات دیکھی، کشتی سلامت تھی، کوئی لیکنگ نہیں ہو رہی تھی، ہم نے کہا بیٹھ جاؤ آگے، پھر نصیب اپنا ہے. اچھے شیخ کے ہاں بھی مطلب کئی بد نصیب مرید ہوئے، اور برے شیخ کے پاس بھی خوش نصیب مرید ہو گئے. پھر آپ اپنا عشق ہے، اپنی ذات ہے. شیخ نامکمل ہو تب بھی مرید مکمل ہو سکتا ہے، یہ ایسی بات ہے. یعنی آپ کا جذبہ اصل میں مرید ہے، آپ کو بتانے والا. آپ کا پیر کون ہے؟ آپ کا عشق. اگر عشق نہیں ہے تو کوئی پیر بھی کامل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس عشق ہے، شوق ہے کہ جانا میں نے ضرور ہے دریا کے پار، تو بھنور بھی کشتی بن جائے گا.
بشرطے کہ شوق ہو، شوق سلامت ہونا چاہیے. تو شوق سلامت کرا کرو اور دعا کرا کرو. تو پھر کوئی ایسی بات نہیں، گلا نہیں ہے. کہتے یہی ہے مطلب ہے ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح، جو مل گیا مجھے دیکھا جائے گا اسی کو چل پڑے. یہ ایک حد ہے کہ بھئی مجھے 1 مہینے کے اندر بندہ ملنا چاہیے. موٹے موٹے بندے جو سنے ہوئے ان کو مل لو، خود بخود پتہ چل جائے گا. اور اگر نہیں پتہ چلا تو اس کے بعد جو مجھے ملا میں نے مان لینا، دیکھا جائے گا. حضور ایک روایت ہے حضرت نظام الدین اولیاء سے کہ اگر کسی کو مرشد کامل کی جستجو ہو تو وہ کشف المعدوم. ہاں یہ میں بتا رہا تھا ابھی. اچھا کہ یہ ایک دوسری بات ہے کہ اگر پیر کی تلاش ہو اور پیر نہ ملے تو دادا صاحب حاضری دو، جمعرات کی جمعرات دو، اوکیجنل دو، ڈیلی دو، آلٹرنیٹ ڈے پہ دو، اور کشف المعجوب کو اپنا پیر سمجھ کے اسے پڑھو، شیخ سمجھ کے پڑھو. مطلب کشف المعجوب تمہیں گائیڈ کرے گی. اور یہ کتاب جو ہے نا اس کو غور سے پڑھو، ادب کے ساتھ پڑھو، ایز اف شیخ از ٹاکنگ ٹو یو، تو پھر آپ کی گائیڈنس ہو جائے گی. تو یہ ایک واقعہ بیان کیا حضور نظام الدین اولیاء نے کہ اس کتاب کے اندر اتنی خوبی ہے کہ شیخ کی کمی جو ہے نا اس کی کمی پوری کر سکتی ہے. کشف المعجوب یہ تو جی اللہ کے ذمہ نہیں ہے. ہم نے تو ایمان لایا اللہ ولی اللہ ذی آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. ہم نے ایمان لایا کہ وہ خود بخود ہی نکالتا ہے. یہ ٹھیک ہے. ایک بات اس کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ہے، اس اللہ کی ڈیوٹی ہے جس نے دوزخ پہلے بنائی ہوئی ہے. یہ بھی خطرہ ہے دھیان کرنا. میرے مطلب پہلے وہ آگ کھولتی ہے، ایسی آگ ہے جس پتھر جل رہے ہیں. اس لیے اس بات سے ذرا دھیان کرنا. تو یا اعتماد ہو، اعتماد پھر بڑے حوصلے کی بات ہے، اعتماد کر لو. تو نہیں تو پھر استغفار میں تو کوئی دیر نہیں لگتی، توبہ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. ہاں میں شیخ کی تلاش میں بے شمار مشاہد کے پاس گیا ہوں. ایک چیز جو میں نے اب سب میں دیکھی ہے کہ وہ جو مولوی والی بات وہاں آ گئی ہے، ایک دوسرے کو کافر کہنا، وہ جو بندے آپ بات سنو. پہلی بات کہ یہ جو ہے نا آپ کو میرا خیال ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں بات کیا ہے. ایک تھا بندہ، اس نے سنا کہ لکھنؤ کے اندر جیب کترے بڑے کاریگر تھے، پک پاکٹ. اس بندے نے اپنی جیب میں پیسے ڈالے، روپے، وہ پرانا روپیہ چاندی والا، کھوٹے روپے ڈالے جیب میں ڈالے، چلا پڑا. سارا دن پھرتا رہا، مطلب چاندنی چوک وغیرہ میں، راجو جگہ پہ چائے پی رہا تھا ہوٹل میں. ٹھیک ہے، آپ سے بات کر رہا تھا. کہتے بڑے سننا سی لکھنؤ میں بڑے جیب کترے ہیں، سامنے تو کوئی بندہ نہیں ملے. ایک بابا بڈھا بیٹھا جی، کہتے تین بندہ کہاں سے ملے؟ 4 دفعہ تو میں نے گرم کیا، کھوٹے پیسے میں واپس ڈال دوں تیری جیب میں. بات یہ ہے کہ تمہیں کسی نے قبول نہیں کیا، جگہ تمہارے اندر ہے. موٹی بات بتا رہا ہوں میں، تمہیں قبول نہیں کیا، تمہیں محبت نہیں دکھائی انہوں نے کہا اس بندے سے جان چھڑا. اب مطلب اس بات کو مائنڈ نہ کرنا ہے، بات ابھی. انہوں نے کہا اس بندے سے جان چھڑاؤ. اس محبت کی بات نہیں کی. جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں نا، اس نے بھائی حکا کتنے ہے، کہتے بندہ تو یہ حکا بھی نہیں محفل کے اندر. کہتے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ذرا کہتے بند کر رکھا کوئی، چل چل دروشی پڑھتے. میرا مطلب ہے کہ تم نے قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے قبول نہیں کیا. اب تو ایسا بندہ تلاش کرو جو تمہیں قبول کرے، ایسا بندہ تلاش کرو جو تمہیں قبول کرے، محبت بھی قبول کرے. تو وہ اپنی جان بچا رہے ہیں کہ اتنا بڑا وزنی جو ہے نا 4 سینٹی میٹر گرام اتنا وزن، یہ میں کیسے برداشت کریں گے؟ کوئی بندہ ایسے تلاش کرو جو برداشت کرے. اس لیے تمہیں ایک محبت جو ہے نا مل گئی تو پار ہے. تو پیر سارے درست ہیں، میں بتایا سب درست ہیں، سارے واقعات صحیح ہیں. دیکھو پیر برا نہیں ہو سکتا، میں بتاؤں صحیح ہونا اس کی مجبوری ہے، دنیاوی ضرورت ہے. پیر کیسے کہے گا نماز نہ پڑھو؟ آمدنی ختم ہو جائے گی. آپ نوٹ کرو نا، پیر خانے کے پاس مسجد ضرور ہوگی، ہر پیر خانے کے پاس مسجد ہوگی، کیونکہ نہیں ہوگی تو پیر خانہ چل نہیں سکتا. لنگر ضرور ہوگا. اور پیر اوپنلی کبھی دنیا کے خلاف نہیں بات کرے گا، کیونکہ سننے والے طالبین جو ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں، سادہ لوگ بیچارے لوگ آتے ہیں، وہ آ کے ضرور بیٹھے رہیں گے. اور جب کبھی پیر دیکھے گا کوئی بھی کہ دھنا آدمی آ گیا، زیرک اور پازیٹیو سوچ نہیں ہے، اس کی کیا ہے پازیٹیو نہیں ہے، تو وہ بھی بند کر دے گا اپنے آپ کو. پھر آپ کو بیٹھے گا، آپ کیسے ہیں؟ سنا
آپ کے کاروبار کیسے چلتا ہے, دکانیں کتنی ہیں آپ کی, آپ کا اور باقاعدہ کیا ٹھیک ٹھاک ہو, اچھا آپ دعا کرو ہمارے لیے, تم تو نیک آدمی ہو, بس تمہارے نفس کو خوشامد کر دیا اور آپ واپس آ گئے. آپ خود ہی نیک آدمی ہو جی, آپ ہمارے لیے بھی دعا کرو. پیر نے جانچ رہے, پیر سے پوچھا لوگوں نے بھائی اسے اب کیوں کہا, کہتے ٹھیک ہے اتنا کہا تھا, مطلب وزن غریب آدمی ہمارے پاس, تو یہ وزن وہ پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے. آپ یہ دعا کرو کہ آپ کو کوئی قبول کرے, کوئی قبول کر لے بس یہ کافی ہے. دیٹس آل. آپ جہاں بھی گئے ہیں پھر وہ آپ کو اچھے اچھے واقعات دکھائیں گے. ہر بندہ جھگڑا کرتا ہے, پتہ ہے آپ کو, ہر بندے پہ غصہ ہے, ہر بندے پہ محبت ہے. تو تمہارے سامنے پیر نے محبت والا روپ نہیں دکھایا, بھائی یہ فرق ہے مجھے لگتا ہے. تو دوسرا روپ دکھایا کہ جھگڑے والا, وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے. اور کوئی محبت والا روپ بھی چاہے, باقی لوگ جس طرح بیٹھے اتنے بڑے ان کے پاس تو کوئی واقعہ ہوگا, آپ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ, ایک بار پھر جاؤ کہ اس دیے سے جاؤ کہ بھائی مجھے قبول کرو. پھر جس نے قبول کر لیا باقی کام ہمارے ذمہ داری. میری بات سمجھائیے آپ کو, آدھا کام ہم کر دیں گے, پیر ہم نے نہیں بننا. بات نہیں, آپ کسی کے بیعت کر کے آؤ, باقی واقعات ہم بتا دیں گے آپ کو. ہاں کیا پوچھ رہا تھا, پیران می پران مریدان می پران, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑا سارا ہے کہ مطلب اس کی یوں بات سمجھ لو کہ مرید کا کیا کام ہے, پیر کو پیر بنانا. مرید گیا پیر کے پاس, نقلی پیر کے پاس, اصلی مرید چلا گیا. کیا چلا گیا؟ اصلی مرید. ہاں, نقلی پیر کے پاس بھی کہتے جناب دعا کرو میرا بیٹا بیمار ہے. اب نقلی پیر نے سوچا اس کے بیٹا ٹھیک ہونا چاہیے, کیا دنیاوی ضرورت ہو اس کی. پھر نقلی پیر نے دعا کی, جاگ کے آسمان ہلا دیا. وہ جب آسمان ہلانے لگا تو وہ اصلی پیر بن گیا. وہ اتنی ساری کہانی ہے. کہتے کام گئے ہم ان کے پاس گئے, حرف آرزو بن کر حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. تو اللہ کے گھر ہی پہنچ گیا اس کے لیے. اللہ کو تو کیوں ہے بھائی آدھی رات کو مطلب یہاں پر کیا لینے آیا, بس اتنی بات عرفان مل گیا, اللہ کی بات سن رہا. تو مرید کی تکلیف جو ہے اب پیر کو بہت دور پہنچا دیتی, اس کے دکھ درد میں شامل ہو گئی. مجھے بتاؤ تو اللہ کے پاس چلا گیا نا اس کی دعا لینے کے لیے. انہوں نے کہا یہ بڑی تکلیف ہے, دعا کرو. تو مرید نے مطلب پیر کو اصلی پیر بنا دیا, محبت نے بنایا اصلی, تو محبت بناتی ہے. تو مرید کا بڑا کام ہوتا ہے, بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے پیر کے لیے. سر آپ کا پیر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جو بظاہر انسان کو شریعت کے منافی لگتی ہے. ہاں, اس لیے تو پیر ہوتے ہیں. اب چونکہ پیر نے کہا ہے تو شریعت کیا ہے, پیر کا حکم. آپ کے لیے یہ بات بہتر ہے. کیا ہے؟ پیر کو علم نہ سکھانا, یہ نصیحت ہے. علم اس کے پاس, بظاہر پیر اس کے بعد جو ہے نا شریعت کے تابع نہیں ہے بظاہر, لیکن وہ بہتر جانتا ہے. سر اگر وہ کسی گناہ کے اوپر آمادہ کر جاتا ہے, گناہ کے اوپر آمادہ نہیں, گناہ کے اوپر آمادہ نہیں کرتا. سر مثلا ایک پیر کہتا ہے یہ جو بات کرنی ہے میرا تصور رکھ کے کرنا ہے. اچھا دیکھو, اب یہ تمہارا تصور ہے نا کہ تصور گناہ ہے. اب یہ پیر کا تصور جو ہے یہ بعض اوقات تمہیں گناہ سے بچا سکتا ہے. شرک, جس میں شرک کہہ رہے ہو نا, باپ کا تصور تمہیں گناہ سے بچا سکتا ہے. استاد کا تصور تمہیں جہالت سے بچا سکتا ہے. تصور تم خدا کا رکھنا چاہتے ہو, دیکھے بغیر کیا تصور رکھو گے, بتاؤ آپ. خدا کا تصور کیا رکھتے, خدا کیا حضور پاک کا رکھو. حضور پاک کو بھی نہیں دیکھا ہم نے. یہ تو یاد سے پیر بن رہا ہے. یہ خواجہ صاحب کا نا, دادا صاحب لاہور میں ہیں, تو دادا صاحب کا مزار ہی دیکھا, دادا صاحب کو دیکھا, تصور کیا ہوگا. پھر اپنے طرف بھرنا ہو. اگر آپ پیر جائے اور ایک شکل دوسری شکل کے مطابق ڈھلی ہوئی ہے تو صحیح ہے. اب مطلب پیر کہنا چاہیے کہ میرا تصور رکھو. تصور وہ جو خود بخود ہو جائے. میں بتاؤں جب آپ امتحان میں جا رہے ہو یا کی تکلیف میں مبتلا ہو, نماز پڑھتے ہو, دشمن کا تصور آ جاتا ہے. نماز پڑھ رہے تھے, دشمن بڑا خطرناک ہے. تصور وہ جو تمہارے اوپر حاوی ہو, بھائی جو خیال حاوی ہو تصور خود بخود آ جائے گا. سر ویسے ایک ایگزامپل ہے, مطلب ایک آدمی واقعی بڑا نیک ہے, ہاں, ذاتی طور پر اس کا پیر اس کو کہتا ہے یہ روزہ ہے رمضان کا تو یہ لوگ کھا لو, ہاں, افطاری سے پہلے, اور وہ کھا لیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے آدمی کے کریکٹر میں کوئی شک نہیں,
मगर जब मैं बतौर इंसान देखता हूँ मैं कहता हूँ इसने तो रोजा तोड़वा दिया उसका। तो तेरे मतलब नहीं है, मतलब उसका और उसके दरमियान है, ये शेख और मुरीद के दरमियान बात है। और तुम दरमियान में मतलब में कौन हो इम्तिहान लेने वाले? इम्तिहान वाली बात आउटसाइडर हो तुम ना। आउटसाइडर नहीं सर, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद मैं उसे दिल से बड़ा अच्छा समझता हूँ। नहीं बात, इस चीज से मेरे तुम किसी को समझ पैदा हो गया, किसी को समझ के ना बनो ना। हर झूठे के साथ मुरीद होंगे, हर सच्चे के साथ मुरीद होंगे। तुमने अपने पीर तलाश करना है, जब तलाश करना है तो तुमने अपनी जात को दावा तलाश करना है, और जो चीज़ तुम्हें मतलब कन्विंस कर ले तुम हो जाओ। वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो आपको अवॉइड करने के लिए उसने कहा कि फिर जान छुड़ा, ये दूसरा नंबर आदमी है, तुम्हें बाहर रखने के लिए उसे किया। वाकयात कैसे, एक बंदा बड़ा जगह पीर, और उसको इतना मिली बस्ती में दाखिल होने लगा, इतला मिली कि जी बस्ती में लोग इस्तेमाल पाए हुए हैं, आप दाखिल हो रहे हैं, रमज़ान का महीना है, रोज़ा रखा हुआ। आप बस्ती में दाखिल हुए, जम्मे गंभीर था इस्तेमाल करने वालों का, और आपने खाना शुरू कर दिया रोज़े में। उनको लो बड़ा पीर है, ये है वो वगैरह वगैरह। बुरी साथ जैसे दो चार चुप कर के रहे, सरकार आपने क्या किया? बात ये हमने ये किया कि 60 रोज़े रखने मुझे आसान है, लेकिन इस गुरूर से बचना मुझे आसान नहीं है। सुभान अल्लाह। ये तारीफ का गुरूर पैदा हो गया, इससे बचना मेरे लिए मुश्किल है। तो पता नहीं क्या राज है, तू ऐसे कैसे दखल देता है किसी काम के अंदर? तुम अपने तौर पर देखो कि तुम्हारा क्या मतलब मफहूम है, तेरे अंदर क्या कैफियत पैदा हो रही है। वो 1000 बार तुम्हें रोज़े रखवा सकता है अगर वो तुम्हारा शायक है तो। बात नहीं, रोज़ा पर उसके लिए क्या मुश्किल है? 60 रोज़े रखवा दे, रोज़ ही रोज़ा रखवा दे, दिन में 4 रखवा दे, उसकी मर्जी है। आपको क्या दिक्कत है फिर? बात समझाई? इसलिए अपने साथ को अपना शायक तलाश कर, अपना शायक जो तुम्हें नफ्स की इस्लाह कराए, तज़किया करा दे। बात समझा रही है आपको? आसान बात है। ये ना कि मतलब मैंने उसको देखा, वो ये था वो था, पता नहीं वहाँ क्या राज था। अपने लिए ये अपना शायक जरूर तलाश करो, जरूर पसंद करो, बिल्कुल जहाँ पर मतलब है ज़रूरी है तलाश करना तुमने अपने हिसाब से कि तेरे साथ क्या सलूक है। एक शायद 90 बंदे को नहीं गाइड कर सकता, तुम्हें गाइड कर देगा, तेरा मतलब पूरा हो गया, तेरा मसला, तुम्हारा मसला यार। तो अपने लिए अपने शायक तलाश करो, जरूर तलाश करो, और अल्लाह ताला नसीब करे आपको। दादा साहब जाओ दुआ करो, कशुल मजूब पढ़ो, हिम्मत से पढ़ो, गौर से पढ़ो, फिर जहाँ पर दिल लगता है। पर एक बार जब बना लिया तो फिर बना लिया, फिर जो हो सो। आप बात रहे ना, फिर चेंज नहीं करना। तो या तो उसकी भी इस्लाह होगी तो या फिर देखा जाएगा पक्का। सर ये की तो बात हो, ये मुरीद आदमी, एक आदमी एक नंबर मुरीद किस तरह बन सकता है? हाँ, इताअत और मोहब्बत, इताअत और मोहब्बत। मोहब्बत खामोश हो सकती है, इताअत भी खामोश हो सकती है। मतलब उसकी बात जो है ना वो तुम्हें गाइड करती है अमल में, अमल में गाइड करती है इताअत, और बातन में गाइड करती है मोहब्बत। मोहब्बत बातन की इस्लाह करती है और इताअत ज़ाहिर की इस्लाह करती है। ये दो काम होते हैं पीर के, ज़ाहिर भी इस्लाह हो जाए, बातन भी इस्लाह हो जाए। सुभान अल्लाह। बहुत आसान सी बात है, मोहब्बत और इताअत। सर ये आपने रोजे की मिसाल दी कि 60 रखवा दिए, कफारा अदा हो गया। इसके अलावा मसलन अगर कोई और पहलू आ जाता जिसका वो कफारा ही ना हो? बात नहीं समझ रहे। मुद्दा ये है कि मैं ये नहीं कहता तुम जरूर उसके यहाँ बैठ करो, ना करो, दूसरी जगह कर लो। मैं तो उसका नहीं मतलब पता नहीं तू किसकी बात कर रहा है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा छोड़ दो, चल दूसरी जगह जाके बात कर लो। वहां से फैल भी नहीं हो सकता हैं? जब नुक्ताचीनी नहीं शुरू हो जाए तो फैल कहाँ? नहीं, फैसला नहीं होगा फिर। लेकिन तुम ये दो कि चूंकि तुम्हें शेख अच्छा नहीं मिला लिहाजा तुम शेख के बगैर निकल जाओ, ये दो तुम कर लो, किसी और जगह चले जाओ, कोशिश न छोड़ो। ये तो तुम वो बात कर रहे हो कि मजबूरी है, एक शेख मिला है और वो भी गलत ही मिला है, ये न करो ना। कदम कदम पर मतलब शयूख कराम है और ज़रूर जाओ मिलो, पर मिलने के बाद जो वो सबक दें उनको हासिल करो, जो वजीफा बताने से पढ़ो, फिर कमी बेची होती फिर हमारे पास मुलाकात करते जाए। अंग तो पूरा हो गया ना, वो नग पूरा हो गया कि शाख हमारा है, जिसका शाख है उसकी इस्लाह आगे आसान हो जाती, आगे अमल हो जाता।
تلاش کرو ضرور کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج سے کرو. اچھا وہ جہاں نہیں مطلب آتا ہے وہاں نہ کرو، جہاں مطلب آتا ہے وہاں کر لو. لاہور میں کر لو، شیخو پورہ میں کر لو، شیرخ پور شریف چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، پاکستان شریف چلے جاؤ، آگے نکل جاؤ، ملتان نکل جاؤ، اور سیون شریف چلے جاؤ، کہیں نہ کہیں نکل جاؤ، سرحد پار چلے جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، بریلی شریف چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ، سرحد شریف چلے جاؤ، پانی پت چلے جاؤ، باقی بلا چلے جاؤ، پناہ فلا کہیں نہ کہیں نکل جاؤ. اب آج میرے مل جائے گا، تلاش کرنے پر مل جاتا ہے. جناب آپ کے ایک بزرگ دوست کا مجھے خط آیا ہے. ہاں وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہوا اور کہتا ہے کہ تم میری جائیداد پر قابض ہوئے بیٹھے ہو، تم میرے باپ ہی نہیں ہو. ہاں تو میں نے اسے کہا کہ جاؤ اپنے باپ کی تلاش کر کے لاؤ اور وہ ثابت کرے کہ وہ تمہارا باپ ہے، تمہیں یہ جائیداد چھوڑ کے چلے جاؤ. ہاں یہ یعنی کہ یہ نافرمانی، یہ وہ آپ کے نافرمانی ہے اور اصلاح نفس کی کمی بھی ہے. جی باپ بھی دنیا دار ہے، بیٹا بھی دنیا دار ہے. چھوڑو، باپ جو ہے بیٹے کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ دے تاکہ بیٹا جو ہے تھوڑے سے وہ بھی کھایا پیے. کہ مرنے کے بعد ہی کھانا ہے تو کیا آ گیا، کچھ نہ کچھ دے. باپ کا کام ہے بیٹے کو دے، بیٹے ادب کرے، باپ اس کا اگر مالدار ہے تھوڑا سا مال اس کو دے تاکہ جھگڑا نہ رہے. یہ کوئی معمولی معاملات ہے. ہاں تنویر تم بولو. نوجوانوں کو جو آج کل بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ہاں کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ دیکھو بے روزگاری کا مسئلہ کچھ سے کچھ تو گورنمنٹ دور کرتی ہے، کچھ آپ لوگ دور کرو. کہ اب یہ بات ہے کہ علم جو ہے نا، تعلیم نے آپ لوگوں کو بے روزگار کیا. اب آپ علم حاصل کرو، تعلیم کی بجائے تھوڑا سا علم حاصل کرو، پریکٹیکل نالج لائف کا. کہ تعلیم حاصل کر لیا نا آپ نے، گریجویشن کر لیا ہے، آپ نے ایم اے کر لیا ہے، نوکری اپلائی کر دیا، پبلک سروس کمیشن کر دیا، آپ یہ اسکول جو ہے یہ انٹر کالج بن جائیں گے، یہ ہو گیا، وہ کہیں نہ کہیں پوسٹیں آ جائیں گی. نہ آئے تو مایوس نہیں ہونا. کچھ تھوڑا سا کاروبار کر لیا، کچھ دکان کر لیا، کچھ اور چھوٹے چھوٹے واقعات کر لیے، ٹیوشن پڑھانے لگ جاؤ، کچھ ادھر کر جاؤ. پرائیویٹ کالجوں میں 4 لڑکے مل کے ایک پرائیویٹ اسکول کھول دو، پرائیویٹ کالج بنا دو. مجھے ہمت کرتے جاؤ نا کچھ نہ کچھ. یہ کرنا پڑتا ہے. ایسا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسکول پرائیویٹ چلتے ہیں، پرائیویٹ کالج چلتے ہیں، ٹیوشن سینٹر چلتے ہیں، دوا سینٹر چلتے جا رہے ہیں. کیا روز بچے کہتے ہیں ٹیوشن پڑھانے، جس کے بچے اگر آپ کے بچے نہیں کہتے ٹیوشن پڑھانے کے لیے ان کا انتظام ہونا چاہیے. صحیح قسم کے ٹیوشن سینٹر کو نہیں ہے، کوئی کوچنگ سینٹر کو نہیں ہے، کوئی اسکول اچھے نہیں ہے. ہمت کرو. میرا مطلب ہے کہ ایک ڈگری لے کے بیٹھے رہنے کوئی ضروری نہیں ہے. شیکسپیئر کے بعد ڈگری دی تھی تو اس کے بعد 36 ڈرامے تھے، اس کے بعد اندازہ لگاؤ. پڑھا نہیں ہے لیکن عالم بنا تھا. غالب بھی نہیں کوئی لمبا چڑا پڑا. غالب پہ بی اے ڈی کیے تھے غالب نے؟ نہیں. احسان دانے جائے 6 جماعت پڑھا تھا. کہتے ہیں یونیورسٹی کے جو تھا حال، یونیورسٹی ہال کی عمارت بنی تھی. کہتا ہے میں انٹیٹ ہویا کرتا تھا، 3 آنے روز ملتے تھے. اچھا مزدوری. اب اس یونیورسٹی ہال میں اس کی صدارت میں مشاعرے ہوئے تو کیا سوچتا ہوگا، کیا نہ سوچتا ہوگا. پیپر بنائے، ایگزامینر ہوا، ایم اے کے پیپر، پی ایچ ڈی کے پیپر مارک کیے، چیلنج دیا اور اسکالرشپ آئے اور اس کو بدلے میں اردو بورڈ سے بھی پیسے ملے، فلاں سے بھی ملے، ڈکشنری کمپائل اور پتہ کیا کیا مطلب آپ کیا ہے مترادفات، مترادفات ہی کہتا تھا لوگ. اندازہ لگاؤ. میرا مطلب ہے کہ تعلیم کو لے کے بیٹھے رہو، علم کی طرف نکل جاؤ. بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کام کر دیا اور چل پڑے اپنے کاروبار میں. اپنے آپ کو ذرا فرٹائل بناؤ، زرخیز بناؤ ذہنی طور پر. ایک بندے نے کہا، مجھے بتایا، کہتا ایک تجربہ بتاتا ہوں آپ کو، اگر کبھی بے روزگار ہو جائے کوئی نوجوان تو کیا کرے. اس زمانے تھا، پرانے زمانے سائیکلیں تھے لوگوں کے پاس. کہ سائیکل لے لے، صبح سے لے کے شام تک روزگار کے نام کا سفر کرے، انشاءاللہ میں روزگار دے، چکر لگاؤ اور 7 دن کے اندر تمہیں سروس مل جائے گی. روزگار کے نام کا مطلب تھوڑا سفر کرو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ناک 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 اللہ کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں ہم. کاروبار اللہ سے مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ تم میرے کو سبب بنا اور آپ سفر کرو صبح سے لے کے شام تک 2-4 دن، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اللہ نے رکھا ہوگا تمہارے لیے. تلاش کرو.
تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا. مایوس نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بندے کوئی واقعات کرو، قاعدے بناؤ، کچھ واقعات لکھو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کوئی غور کرو، کوئی دعا کرو، اللہ کے آگے دعا کرو کہ یا اللہ کو ایسا انتظام ہونا چاہیے، شاید بچے کوئی نہ کچھ نکل آئے. ایک دفعہ بن گئے تھے، انڈی بھی بن گئے تھے، یاد ہے؟ نوجوان کوئی بے روزگار نہیں رہ گیا تھا. آپ کو سب کو پیسے ملنے شروع ہو جائے، کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا، جلدی کوئی نہ کوئی چیز ہو جائے گی. مایوس نہیں ہونا. اور صبح جلدی اٹھو. روزگار کے اندر بہتری جو ہے نا صبح جلدی اٹھنے میں، سورج نکلنے سے پہلے جاؤ. ہاں ڈاکٹر آپ بولو، اور بولو، کون بولے گا؟ ہاں کرن سورج میں آپ نے فرمایا کہ علامہ اقبال ہیں مسلم، ان کا یوم منایا جاتا ہے. ہاں 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 باقی شعراء کی بات ہو رہی ہے نا. بارہ شاہ کا بھی عرس ہوتا ہے، بابا صاحب کا بھی عرس ہوتا ہے، بلے شاہ صاحب کا عرس ہوتا ہے، ند الحال خان کا بھی عرس ہوتا ہے. سب شاعر ہیں. ایک شاعر کا بیچارے کا یوم ہے. کیوں بھائی؟ یہ تو ایک سوال میں نے آپ سے دیا، آپ اس سے جواب ڈھونڈا، کیونکہ اس کو سازش کر کے یا کچھ حقیقت بیان کر کے پتہ نہیں کیا ہے. آج اخبار والے نے لکھا تھا، ایک آدمی نے کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بڑا پاک دامن تھا. کسی آدمی نے لکھا ہے، آج نے لکھا ہے. ہاں کہتا یہ کسی سازش کی ہے لوگوں نے کہ اس کو مطلب یہ کہا کہ یہ دارو پیتا تھا یا کوئی اور اس کے جسمانی نقصانات بیان کیے. اب چونکہ مطلب یہ واقعات بیان ہوئے اس لیے عرس نہیں ہوا. عرس اس کا ہوتا ہے جس کی زندگی اپنے بعد چاہنے والوں کے لیے ایک نمونہ ہو. اس کا کلام تو نمونہ ہے، بلکہ کلام اتنا نمونہ ہے کہ لوگ نمونہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی زندگی جو ہے نا چاہنے والوں کے لیے ایک نمونہ نہیں ہے. اس کی زندگی میں کوئی خرابی نکل آئی، چائے تھی نہیں، ایسے ہو گیا ہوگا. لوگ کہتے تھے کہ شراب پیتے تھے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہ افواہ جو ہے نا چلتی جا رہی ہے آج تک. آ رہی ہے نا. تو اور یہ کہتے تھے مطلب کسی کا اس کے ہاتھ سے کوئی قتل وتل بھی ہو گیا. کوئی گانا سننے کا شوقین تھا، اللہ حاضر کے ہاتھ، کبھی انارکلی میں رہتا تھا، کبھی کسی اور جگہ رہتا تھا. کچھ واقعات ایسے تھے بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے مطلب ان کا عرس نہیں ہوا. ہاں بارہ بلے شاہ نا ان کا پیر ملا تو پھر بات ختم ہوگی کہ بلے رب دا کی پاونا تو پٹنا در لاؤنا، دیکھا جائے گا. پھر بلے شاہ کی زندگی میں یہ نہیں آیا کہ بلے شاہ کا کوئی خامی بیان ہوئی ہو، صرف لگانی بیان ہوئی ہے خالی. تو اقبال کی زندگی میں مطلب اور بڑے مشکولیات بیان ہو گئے. تو اس لیے اس میں اندر علم اور فلسفہ اور عرفان اکٹھے ہو گئے، تو تبھی مطلب عرس نہیں مزے گا. تو وہاں پر مطلب عرفان ہوتا ہے، فلسفے کی ضرورت کو نہیں ہے، علم کے واقعات کو نہیں ہے، آرڈنر سے خطاب کی ضرورت کو نہیں ہے، سر سید کے واقعات کی بیان کی ضرورت کو نہیں ہے. اور جس کھیت سے دیکھا کو مجسر نہ روزی، اس کھیت کی ہر خوشہ گندم کو جلا دو. یہ فلسفی اور کو محققین میں آ گیا، عرفانیات سے باہر آ گیا. مطلب یہ کہ عرفان جو ہے نا وہ ایک عشق نبی کی بات ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جتنے لوگ ہیں نا ان کے اندر پیر کا عشق ہے یا نبی کا عشق ہے، یا پھر لوگوں کے اندر عشق کی فوقیت کا عشق ہے. آپ بات سمجھیں نا. تو وہ ویسے فروئی مسئلے ہمیں نہیں وقت جا کرتے کہ یہ کیا ہو جائے گا. اب ایک وقت آنے والا ہے، وہ جمہور کا سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جمہوریت کا ایک دور آنے والا ہے. یہ جمہوریت کا دور ان کے آنی ہوتا ہے. آپ بات سمجھیں نا. وہ ایک اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ اس کی افادیت بہت بڑی ہے اقبال کی. یہ شاید وقت کی ضرورت ہو تو بہتر ہے کہ اس کا عرس نہیں ہوا، کیونکہ اس کو پیر نہیں بنایا. آپ لوگوں نے اچھا کیا. پیروں کا عرس ہوتا ہے، جن کے خاص پالنگ ہو ان لوگوں کا عرس ہوتا ہے. یہ کوئی مفکر ہے، شاعر ہے، مفکر ہے، قوم کی اصلاح کرنے والا، قوم کو ایک راستے پر چلانا، یہ ابھی اچھا فنکشن ہے، اچھی ڈیوٹی ہے اس کی. مطلب اب یہ اقبال کا قائد اعظم کا عرس ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر چند کی قائد اعظم ڈے ہوگا. مطلب یہ کہ اور ایک واقعہ ہوتا ہے، یہ ڈے والا اور واقعہ ہوتا ہے، عرس والا ایک اور واقعہ ہوتا ہے، وہ ایک اور کہانی ہوتی ہے. فیلڈ بہت مختلف ہے. اقبال کا فیلڈ اور ہے اور ان لوگوں کا فیلڈ اور ہے. مشاق کرام کا، دمالوں والے کا ایک اور، لوگوں کا ایک اور ہے. شاہ جمال کا فیلڈ اور ہے. سونے کے بچڑے میں ہاں
जिब्राइल के पाँव की धूल, हाँ वो और वाकई और है, वो किस्सा और है। हो जाती है। इकबाल के चाहने वाले अपनी जगह बहुत बड़े हैं। इकबाल का फंक्शन अपना बहुत बड़ा है, ज़रूर है। इकबाल, कायद आज़म, क्यानी मरूम वगैरह वगैरह, ये कौम के और किस्म के गाइड करने वाले हैं। रूहानी, सिर्फ रूहानी गाइडेंस जो है ना, वो और लोग उनके काम है। हाँ जी, अब बोलो, बिराज बोले। हाँ जी, सलीम साहब, सलीम चौधरी बोले, बोलेगा जरूर बोलेगा आज से। नजर साहब बोलो, नजर साहब कहाँ से आए, जल्दी बोलो, जैसे माल्टों से चल के आए तो बोले। हाँ, इतनी बदल की बात है सर। ये बदलती हुई दुनिया के बदलते हुए नजरियात जो हैं, इनको अपनाए बगैर जीना बड़ा मुश्किल। शाबाश। अब आप देखो, ये सवाल बड़ा अहम सवाल है, सब लोगों को परेशान कर सकता है। बदलती दुनिया में क्या करे इंसान? मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया जो है ना बदलती हुई है। दुनिया में आज तक कुछ नहीं बदला। पैदा उसी तरह हुआ इंसान जैसे होता था, मरा उसी तरह जिससे पहले मरता था। बदलना जो है ना एक खाली हिजाब है, बदला कुछ नहीं है। आप बात समझ रहे? सेहत उसी तरह बीमारी की जद में आ गई जैसे पहले थी, और उसी तरह गम आया जैसे पहले होता था। चीखे मार के रोता था, आज भी रोता है इंसान। कल भी दुखी था, आज भी दुखी है। कल भी परेशान था, आज भी परेशान है। कल भी कब्रिस्तान होते थे, आज भी कब्रिस्तान होते हैं। तो सारी परेशानियां वही है जो पुराने जमाने की परेशानियां हैं। बीमारियां इतनी ज्यादा हैं, इलाज इतने ज्यादा हैं, जितना इलाज बढ़ता जा रहा है उतनी बीमारी बढ़ती जा रही है। बहुत बड़े इलाज आ गए, और एक बीमारी ऐसी सर उठा दिया कि इलाज जो है ना फिर सर पटा के बीमार हो गया। इलाज जब कभी हो जाएगा, बीमारी दूसरा रुख इख्तियार कर लेगी। ये वही खेल है जो शुरू से चला रहा है। अल्लाह की बात हर दौर में वही है कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बदलती दुनिया में क्या बदला, मुझे समझ नहीं आई क्या बदला है। आप बताओ क्या बदला है? 60 साल से आगे तो कुछ नहीं बदला। आप बात समझ रहे, वही है बस। बदलना है सिर्फ एक आपके लिए हिजाब है, बाकी बदला कुछ नहीं है। तो आप जो है ना इस तब्दीली को वाजबी सी जगह दो और असल आपका कायम रखो। आप बात समझ रहे? तब्दीली का मतलब कि रेडियो नहीं होता था, अब टेलीविजन है, टेलीविजन देखो, लेकिन इस हिसाब के साथ कि आपकी जिंदगी कायम रहे। आप अपने फराइज न भूल जाओ, जिंदगी में आबाद रहो, रुखसत के वक्त याद करो कि यहाँ से जाना जरूर है। आपने आपको याद दिलाते रहे सुबह, मैंने जाना है, जाना जरूर है, जाना याद रहे ताकि आने का पता चले। आप बात समझ रहे? ये ना कि जाते वक्त ही मुझे परेशान हो, और आपने कब बता दिया जाना, जाना मैंने कहा था, रोज जाना था। बस इंतजारी कहानी, यहाँ कुछ नहीं बदला। बदलती दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ। मगरब परेशान है, बड़ा परेशान है, अज़ाब में मुब्तला है। बताइए आपको, बड़ा परेशान है। तो मगरब में इंसान की बड़ी कदर की है, और इंसान के बड़े तबाह को हालात याद किए। सब लोगों के पास अब इतना असला हो चुका है एटम का कि ज़ाया करें तब भी दुनिया खत्म हो जाती है। ज़ाया करने से जो तबाही होगी ना, उसके लिए भी इलाज होनी है। ये ज़ाया कर दो, वो ज़ाया कर देते हैं, फिर ज़ाया करने से जो पोल्यूशन पैदा होगा ना, उससे भी मौत वाक़ हो जाती है। अब ज़ाया करना मुश्किल हो गया, और समुद्र तबाह हो जाएंगे। समुद्र में कहाँ तबाह हो सकता है? पहाड़ों के करीब पहाड़ तबाह हो जाएंगे। इतना असला मौजूद है कि उसे तबाह करने से हर पे तबाही आ सकती है। बस चुप कर, दुनिया आतिश यहाँ पर ऊपर खड़ी है, तबाही की करीब खड़ी। आप बात समझ रहे हैं? या इंसान ने क्या किया? बट मैन हैज मेड ऑफ मैन। इंसान को क्या कर दिया? तबाह कर दिया, परेशान कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए आप दुआ करते जाओ कि अल्लाह ताला को याद करते जाओ। अल्लाह ही काम आना है, यहाँ भी वही है, आगे भी वही है। बस इतनी सारी खेल है। यहाँ 4 दिन का मेला देखते जाओ, अल्लाह को याद करते जाओ, और आखिरत में वहाँ औरत कम अल्लाह दे नाल। औरत किसके साथ है कम? अल्लाह दे। बस न्यू लाल और बेपरवाह देना, तो औरत कम अल्लाह देना, आखिरी काम उसके साथ। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ करो।
हाँ जज़ाकल्लाह खैर है। नमाज पढ़नी है घर जा पढ़ो घर जा बच्चे को दे तो बच्चे को बुला आप जरा बच्चा बेटा मेरे पीछे आप एक किताब आपकी आई है। हाँ मेरे पीछे नहीं है आप नहीं